السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چلو پھر ہم آج پھر سٹارٹ کرتے ہیں دعاؤں سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. وعليكم السلام. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے پچھلی بار سورہ بروج سے سٹارٹ کیا تھا اور پچھلی کلاس تو آلموسٹ ہم نے صرف سٹوریز کے بارے میں ہی بات کیا تھا. تو جتنا ہم نے پچھلی بار کیا تھا اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں گے انشاءاللہ اور پھر آگے بڑھیں گے. تو سورہ بروج سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. وہ بھی ایک مکی سورہ ہے. وہ ایک ایسے ٹائم پر نازل ہوئی تھی جس ٹائم پر پہلی شہادت ہوئی تھی اسلام میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تھے تو پہلی شہادت ہوئی تھی اور پہلی شہادت تھی یاسر رضی اللہ عنہ تھے. ان کی فیملی تھی. سمیہ ان کی وائف تھی
اور ان کے بیٹے 2 تھے، عبداللہ تھے اور عمار تھے۔ عبداللہ کو بھی شہادت ہوئی تھی لیکن عمار بچ گئے تھے، اور عمار تو انہوں نے آگے کافی لمبی زندگی بھی اس کے بعد دیکھی۔ تو یہ شہادت ہوئی تھی، تو اس ٹائم پہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے آپ کو پرنٹڈ ملا پہ یہ سورہ کا پرنٹ آؤٹ ملا پہ؟ نہیں ملا پہ؟ تو خیر پرنٹ آؤٹ وہ پڑھے ہوئے شاید شعیب نے پرنٹ کر کے اوپر ہی چھوڑ دیے ہوئے، تو کبھی اگر موقع ملے جب پا گھر پہ ہوں تو میں شعیب کو بولوں گا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہاں سے لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ پرنٹ آؤٹ پڑھے میں اوپر ہی پڑھے ہوئے لیکن اتنے دنوں سے۔ اچھا ایک منٹ، یہ آواز آ رہی ہے پیچھے سے، وہ الارم کی آواز آ رہی ہے، میں ایک منٹ بند کر کے آتا ہوں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے شہادت ہوئی ہوئی تھی، اسلام میں پہلی شہادت ہوئی ہوئی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام آنے جب پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہ شہادت ہوئی، تو اس ٹائم پہ اللہ نے سورہ یہ نازل کی تھی۔ تو ہم نے یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری ڈیٹیل میں بات کی تھی، جتنی ڈیٹیل ہم کر سکتے تھے کہ کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ، شہادت کس طرح ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، تو سٹارٹ ہوتی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ تو اللہ 3 قسموں سے یہ سورہ سٹارٹ کرتا ہے۔ تو پہلی قسم ہے اللہ اس آسمان کی قسم کھاتا ہے، جو بھی زمین کے اوپر ہے وہ سب سما ہے، تو اللہ اس آسمان کی قسم کھاتا ہے جو بروج سے بھرا ہوا ہے۔ بروج آسمان کی سجاوٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو ستارے ہیں۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اللہ آسمان کی قسم کھا رہا ہے جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا بروج برج سے آتا ہے، جیسے برج خلیفہ نہیں ہے، ٹاور، تو آسمان جو ٹاور سے بھرا ہوا ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں جو ٹاورز ہیں، جو یہ ستارے ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ اینجلس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو اینجلس کے لیے ٹاورز بنائے ہوئے۔ اور باقی صورتوں میں بھی دیکھیں گے ہم لوگ کہ جب اوپر جن وغیرہ جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ جاتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں سنیں کہ اینجلس کیا میسج نیچے لے کے آنے والے ہیں، تو جب ان کو نیچے پھینکنا ہوتا ہے تو وہ لوگ کچھ یعنی کہ جو شوٹنگ سٹارز نہیں ہوتے، اصل میں قرآن کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اینجلس پھینک رہے ہوتے ہیں جن کو اٹھا کے نیچے، جو اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم بعد میں اس پر جائیں گے جب سورہ ملک پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی تو ہے کہ یہ ٹاورز بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ اینجلس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی ہے ادھر، یعنی کہ اگر ایک کافر کی پرسپیکٹو سے لوگے تو پھر آپ کہو گے جو سما ہے جو بروج جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ڈیپ جانا ہوگا، جب کوئی قرآن میں تھوڑا سا اور ڈیپ جانے کی کوشش کرے، تو برج تو گھر بھی ہو سکتے ہیں، ٹاورز ہو سکتے ہیں تو اینجلس کے، تو وہ اس طرح سے اسکالرز نے سوچا ہوا ہے تفسیر کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ دیتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وہ آسمان سے قسم کھا رہا ہے، اللہ آسمان کی قسم کھا رہا ہے جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اللہ اس پھر دوسری چیز سے قسم کھا رہا ہے، وہ دن جس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یوم الموعود کا موعود آتا ہے وعدہ سے، وعدہ کا مطلب پرومس ہے، تو وہ دن جو پرومسڈ ہے، اور وہ کون سا دن ہے وہ پرومسڈ ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے، آخرت کا دن پرومسڈ ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اس کا ریفرنس دوسری صورتوں میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی اس کا ریفرنس ہے کہ جب ایک آیا ہے، آیا نمبر 52 ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جب یعنی کہ ان کو واپس زندہ کیا جائے گا، تو بولے اور لوگ بولیں گے ایک دوسرے کو، کس نے ہمیں اپنے سونے والی جگہ سے اٹھایا، کس نے ہماری سونے یعنی کہ اپنی قبروں سے اٹھایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جو رحمان کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا آج، اور جو نبی جو مرسلین کہہ رہے تھے، جو رسول کہہ رہے تھے، وہ سچ ہو گیا۔ مطلب کہ جو آخرت کا دن ہے وہ وعدہ اس کا کیا گیا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا، پر وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ وشاہد و مشہود، شاہد تو اللہ پھر دو چیزوں کی اور قسم کھاتا ہے، شاہد اور مشہود کی۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے جو وٹنس کر رہا ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مشہود وہ ہے جس کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں آپ لوگ کو ابھی دیکھ رہا ہوں تو میں شاہد ہوں، آپ لوگ مشہود ہوں کیونکہ میں آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں شاہد ہوں، جو دیکھنے والا ہے وہ شاہد ہے،
جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مشہود ہے. تو یہ فرق ہے شاہد اور مشہود میں. اور شاہد اور مشہود یعنی کہ قرآن میں، یعنی کہ اسکالرز نے دیکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں شاہد مشہود شہید کا ورڈ آتا ہے، اور ٹرائی کیا ہوا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے شاہد اور مشہود ہے کون. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے تو کم از کم 15 ڈفرنٹ میننگس ہیں. اللہ شاہد ہے، ہم مشہود ہے، اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. فرشتے بھی شاہد ہے، ہم سب مشہود ہیں. جیسے ہمارے لیفٹ اور رائٹ پر 2 اینجلز بیٹھے ہوئے جو ہمارے کانسٹنٹلی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تو وہ شاہد ہے، ہم مشہود ہیں. جو آخرت کا دن ہوگا، آخرت کا دن خود ایک شاہد ہے، اور اس دن ہم سب مشہود ہونے والے، ہمارے خلاف سب نے وٹنس کرنے والے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہوں گے، یا آپ کے خلاف، یا آپ کے حق میں ہوں گے، آپ کے خلاف ہوں گے آخرت میں، تو وہ شاہد ہوں گے، ہم سب مشہود ہوں گے. اس دنیا میں ہم لوگ جن آس پاس جو ہے، جو ڈس بلیورز کے آس پاس ہیں ہم لوگ، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے اور ہم نے ان کو میسج دیا ہوا ہے، تو ہم شاہد ہوں گے، ان کے خلاف وہ لوگ مشہود ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو میسج دیا تھا، انہوں نے اپلائی نہیں کیا. تو اس طرح شاہد مشہود کے 15 ڈفرینٹ میننگ تھے صرف. لیکن 2 ورڈ کے اندر اللہ نے اس قسم کے اندر بہت ساری، ایک طرح سے ہر چیز کو کیپچر کر لیا، ہر چیز کو کیپچر کر لیا، ہر کریشن کو کیپچر کر لیا. اللہ خود بھی اس 2 ورڈ کے اندر ہے، فرشتے بھی اس 2 ورڈ کے اندر ہے، ہر کریشن اس کے اندر ہے. کیونکہ ہمارے آس پاس جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلی سوروں میں کہ جو آسمان ہے، زمین ہے، یہ لوگ بھی سن سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے وٹنس بنیں گے. تو یہ بھی وٹنس ہے، وہ شاہد ہے، ہم مشہود ہوں گے اس دن پر. تو شاہد مشہود کی ڈفرینٹ میننگ ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے جا کے سب ٹائی آن ہوتا ہے. ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ لوز اسٹرنگز ہے، آگے جا کے سب ایک دوسرے سے ٹائی اپ ہو جائے گی. اگلی آیت ہم نے پڑھی تھی قتل اصحاب الاخدود. جو اصحاب الاخدود تھے، اخدود کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت ہی گہری کہہ لو کھائی کی طرح ہوتا ہے، ایک کھودا ہوتا ہے، ایک ڈچ ہوتی ہے، ٹرینچ جس کو کہتے ہیں، بہت ہی ایک زمین ڈیپ ہول کھودا ہو. تو اصحاب الاخدود ہے جو لوگ اس ٹرینچ میں پھینکے گئے تھے. تو مطلب قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود مارے گئے تھے. آیت کا مطلب ہے، آیت کا ویسے ٹرانسلیشن تو ہے کہ اصحاب الاخدود مارے گئے تھے. تو ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سٹوری بتائی تھی اصحاب الاخدود کے بارے میں. ہم نے وہ سٹوری کی تھی، وہ سٹوری کافی لمبی تھی، لیکن اس کا اینڈ میں بتا دیتا ہوں. اس کے اینڈ میں ہوا کیا تھا، پوری کمیونٹی ایک تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کمیونٹی کا ایک کنگ تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا یا آئیڈل ورشپنگ کرتا تھا. وہ اتنے کلیئرلی نہیں ہے، لیکن جو بھی کرتا تھا وہ کہتا تھا اسلام نہیں قبول کرنا. جو اس وقت کا اسلام تھا، اس وقت کے اسلام سے مطلب کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کیا تھا، کرسچینٹی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام تھا کرسچینٹی، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی میسج تھا، بائبل تھی. جو اصل بائبل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ اس ٹائم کے مسلمز تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اصلی مسلم کون تھے، جوز تھے، کیونکہ ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام ایک کتاب لے کے آئے تھے، توراہ لے کر آئے تھے، تو وہ اس ٹائم کے مسلمان تھے. پھر ان کی کتاب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو فالو کرتے تھے پھر وہ ٹرو مسلمز تھے. پھر اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے وہ ٹرو مسلمز ہیں. تو اس وقت جو اسلام، تو اس وقت کئی اسکالرز کہتے ہیں یہ کرسچینٹی کے ٹائم میں تھا، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال پہلے تھا یہ انسیڈنٹ اکر ہوا تھا. کئی لوگ ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، لیکن وہ ادھر میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ اس کمیونٹی میں اللہ کے اس کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس کمیونٹی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی نے اسلام قبول کیا تھا. جو کنگ تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں، یا وہ کہتا تھا کہ میں آئیڈل کو ورشپ کرتا ہوں، ان کو ورشپ کروں. تو اس نے یہ ٹرینچ کھدوایا تھا. اس نے کہا تھا کھودو ایک بہت بڑا ہول زمین کے اندر، اور اس کے اندر آگ لگا دو، اور آگ لگا دو، اور جتنے بھی جو بھی کہتا ہے کہ مسلمان بن رہے ہیں اس کو آگ کے اندر پھینک دو. ٹھیک ہے، تو یہ سٹوری ویسے کنیکٹ کر رہی ہے جو ہم بات کی کہ پہلی شہادت ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کے بلیف کے بارے میں،
اور یہ آج، یہ ایسا نہیں کہ پرانی سٹوری ہے، اب آج بھی دیکھو یہ آج بھی ہو رہا ہے. جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ میانمار میں بھی ہوا تھا، اس کے علاوہ جو سچ بھی بولتا ہے مسلمان کنٹری کے اندر بھی، جو حق قرآن کی صحیح بات کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی کیا جاتا ہے. جو ویسے جو اسلام کی ویسے ہولی سٹی مانی جاتی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے ایک طرح سے. اسکالرز اگر سچ بول رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اس کو یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا تو پھانسی لگا دی جاتی ہے. تو اسلام کے نام، اسلام کے لیے لوگوں کو آج بھی مارے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اور کوئی ریلیجن تو نہیں ایسا نا جو مر رہا ہو، اور کوئی نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم پر. تو ہاں ایک مائنورٹی لیول پہ ہو رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں ہندوؤں کے خلاف کر رہے ہوتے تو وہ تو اسلام فالو نہیں کر رہے، لیکن ایک گلوبل لیول پر صرف ایک ہی خلاف ہو رہا ہوتا ہے. امریکہ نے کیا کیا تھا جب افغانستان 9/11 کے نام پر امریکہ نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ آپ ڈاکیومنٹریز جا کے دیکھ سکتے ہو کہ اتنا برا بہیو کیا تھا. قرآن کے اوپر وہ لوگ پی کر رہے ہوتے تھے، لائک وہ واش روم میں لے کے جا کے اس میں فلش میں ڈال دیتے تھے ان کو دکھانے کے لیے. یہ سب ریکارڈڈ ہے، ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، کبھی جا کے دیکھو گے اور جا کے اکاؤنٹ سنو کہ جو انہوں نے 9/11 کے نام پر کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو رہا تھا. تو شہادت کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کو مشکلیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ یہاں پر تو ڈسکس ہو رہا ہے بہت ہی ایکسٹریم، یعنی کہ جان لینے والی ہو رہی ہیں. لیکن اگر ہم اپنی طرف بھی دیکھیں تو کئی چھوٹے لیول پر بھی اللہ بڑی چیز ڈسکرائب کرے تو ہر چھوٹی لیول چیز اندر ہی آ جاتی ہے نا، کہ اگر تھوڑی سی اس سے کم ہو، اس سے کم ہو، اس سے کم ہو، سب اسی کے اندر آ رہا ہے. کہ آج بھی اگر کسی نے صحیح طرح اسلام فالو کرنا ہو تو اس کو بہت ہی بیکلیش بھی ملتا ہے. ہم آگے ایک اور ویسے ایک آیا پڑھیں گے انشاءاللہ، مجھ تک پہنچیں گے تو ضرور پڑھیں گے کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں. لیکن آگے تھوڑا سا بڑھتے، تو ایک تو یہ چیز تھی کہ یہ چیز آج بھی ہو رہی ہے. دوسرا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ 3 قسموں کے ساتھ کیسے ٹائی ان ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لوگ کے ساتھ تو برا تو ہو رہا ہے، ایک تو ظالم ہے اور ایک ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ اس ظالم سے بات کر کے کہہ رہے کہ اوپر دیکھو، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، تمہیں لگتا ہے تم کنٹرول میں ہو؟ کیونکہ ادھر وہ کنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی اتھارٹی میں ہوتا ہے تو ایسی چیز کر سکتا ہے. اتھارٹی میں نہیں ہوگا تو اس لیول پہ چیز کر ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کو زندہ جلا رہا ہو، وہ بھی اتنے لیول پہ پوری کمیونٹی کو ہی جلا رہا ہو. پہلی چیز تو ظالم سے بات کریں کہ آپ دیکھو، آپ آسمان کو دیکھو، آپ کو لگتا ہے آپ کنٹرول میں ہو. ایک اتنے ویسے اتنا بڑا یونیورس ہے، ہم لوگ اگر سائنٹیفک فیکٹس میں بھی جائیں تو یونیورس اتنا بڑا ہے، آج تک ہم لوگ اپنی گیلیکسی کے باہر نہیں نکلے، ہم ملکی وے گیلیکسی کے باہر نہیں نکلے. لیکن ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ملکی وے گیلیکسی کے بعد کیا ہے، کہ باہر اور بھی گیلیکسیز ہیں، یہ سب ہے. اتنا یونیورس بڑا ہے، اس میں ارتھ ویسے ایک ڈسٹ کے پارٹیکل کی طرح ہے. اگر آپ اس کو ایک چھوٹی امیج میں کرو تو ارتھ نظر بھی نہیں آئے گی. اس ڈسٹ پارٹیکل کے اندر اسمال ڈسٹ پارٹیکل ہم ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسمال ڈسٹ پارٹیکل ہم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں اور ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ قسم سے ایسے ٹائم کر رہا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کنٹرول میں نہیں ہو. اور ویسے تو ان کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ اکاؤنٹ دینے کے لیے آپ، وہ دن آئے گا، وعدہ اللہ کا پورا ہوگا، اور اس دن ہر وٹنس اور آپ سب لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، وٹنس ہوں گے، اور آپ مشہود ہونے والے ہو اکاؤنٹ دینے کے لیے بھی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ بس آپ کے خلاف الزام لگتے جا رہے ہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع بھی نہیں ہوگا. تو یہ ظالم کے لیے. جو مظلوم کے لیے، اس کے لیے آپ اوپر دیکھو آسمان کو، یہ جو بندہ ظلم کر رہا ہے یہ کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کنٹرول میں ہے.
اللہ نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے, ابھی آپ کا امتحان ہے, ابھی آپ کا امتحان. کیونکہ اصحاب الاخدود کی جب ہم سٹوری پڑھیں گے تو اینڈ میں ایک ماں آئی تھی, اس کو آگ میں پھینکے جانے والا تھا اپنے بچے کے ساتھ, تو وہ ہچکچائی تھی. باقی سب نے کہا تھا نہیں ہم اللہ کو ایکسپٹ کریں گے اور ہم آگ میں چلے جائیں گے. ماں آئی اپنے بچے کے ساتھ, وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی, تو بچے نے بولا ماں کو کہ ماں کود جاؤ آگ میں کیونکہ یہی سچ ہے. اور ماں اس کے بعد اپنے بچے کو لے کے آگ میں کود گئی تھی. کنگ کو ایکسپٹ کرنے سے بہتر تھا آگ میں چلے جانا. تو امتحان اسی طرح ہے, امتحان ہے زندگی میں, اللہ کہہ رہے امتحان ہے زندگی میں, لیکن ان امتحان میں آپ نے کرنا کیا, ایمان کے ساتھ ہی رہنا ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ ہی رہنا ہے. کیونکہ جان آج نہیں تو کل چلی جائے گی. کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ ایمان نہیں ہے تو جو اس کے بعد زندگی ہونے والی ہے وہ تو ختم نہیں ہونے والی, وہ ایٹرنل زندگی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ نے بڈھا ہونا ہے, آپ نے مرنا ہے, اس کے بعد یہ نہیں ہے. یا تو وہ کنٹینیوسلی ایک عذاب ملنے والا ہے جہنم کا, یا آپ لوگوں کو جنت ملنے والی. تو کچھ بھی ہو جائے ایمان کو نہیں چھوڑنا زندگی میں, امتحان ہے زندگی میں. اور ہم آگے بھی اس کے امتحان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ امتحان کیوں ہے زندگی میں. لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ امتحان ہے زندگی میں. دیکھو اللہ کنٹرول میں ہے, جو ظلم کر رہا ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور وعدہ آپ کو اللہ نے کیا ہوا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن یہ سب چیزیں کلیئر کر دی جائیں گی, سارے ڈیٹس کلیئر کر دی جائیں گے. تو وہ دن آئے گا, وہ دن آئے گا اور آپ کے خلاف. اور ویسے بات سوچنے کے لیے بھی یہ ہے, سارے تو بلیورز مر گئے تھے, سارے بلیورز اس سٹوری کے اندر مر گئے تھے, جلا دیے گئے تھے. تو ان کی سٹوری بولنے والا کون تھا؟ انسان سوچتا ہے کہ میری سٹوری بولنے والا کون ہے, مجھے کون جسٹس دلائے گا, کون دیکھ رہا ہے, میں تو مر رہا ہوں یہاں پر, یا میں کیا سارے مسلمان مر رہے ہیں. تو ان کی سٹوری ریکارڈڈ ہوگی. اگر کنگ اور اس کے فالوورز بچ بھی گئے تھے تو انہوں نے اپنے لیے تو پازیٹیو نوٹ میں سٹوری لکھنی تھی نا. وہ یہ تو نہیں بولتے کہ ہم غلط تھے, ہم نے ان کو جلایا تھا ان کے ریلیجن کے بارے میں. لیکن اللہ کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, اللہ کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اور اسپیشلی جو میرے لیے کام کیا جاتا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں بھولا جائے گا. جو اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا. اور اتنی ان کو ایک سٹیٹس دے دیا گیا ہے اصحاب الاخدود کو کہ ان کا قرآن کے اندر مینشن ہے. قرآن کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں مینشن کیا گیا ہے. اور ان کو ایک آنر کے ساتھ مینشن کرتے ہیں, آخرت تک کریں گے. ابھی پروفیسر صاحب سے جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تب سے لے کے آخرت تک ان کا ایک آنریبل مینشن ہوگا. ہم سب ان کے شاہد بن گئے ہوئے ہیں, ابھی ہم کنگ کے خلاف شاہد بن گئے ہوئے, ان کو ایک رسپیکٹ دے دی گئی ہوئی. تو آپ اللہ کے لیے کوئی بھی سیکریفائس کرتے ہو تو وہ بھولا نہیں جائے گا. اس سٹوری میں ویسے بہت بہت سارے لیسنز ہیں, ایک پورے ایک الگ سے سٹوری کے بارے میں بیٹھ کے بات کر سکتی کہ اللہ اس سٹوری کے بارے میں کیا بتایا ہے, پروفیسر صاحب نے کیا بتایا. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. تو آج کی کلاس یہاں سے سٹارٹ ہونے والی, الناری ذات الوقود. تو یہ سٹوری اصل میں تھوڑا اللہ سٹوری کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا رہے ہیں کہ اس ڈچ میں, اس ٹرینچ کے اندر جو آگ لگائی گئی تھی, وہ آگ کے اندر اتنا فیول ڈالا گیا تھا. اس آیت کا مطلب النار جو آگ ہے, ذات الوقود جو فیول کے ساتھ بھری ہوئی ہے, اس میں اتنا ووڈ اتنا تیل ڈالا گیا تھا, اتنی بھڑکتی ہوئی آگ بنائی گئی تھی. چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی کہ جلا دیا گیا تھا, اتنا بڑا ایک پورا ڈچ بنایا تھا, جیسے تندور بنایا تھا, اتنی آگ ڈالی, اس میں اتنا فیول اتنا ووڈ ڈالا تھا کہ وہ آگ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے کہ آگ تو ابھی خود سے ہی جل رہی ہے, فیول کی بھی ضرورت نہیں, اور بھڑکتے جا رہی ہے بھڑکتے جا رہی ہے. الناری ذات الوقود. اور امیجن یہ کرو کہ جلا کر مرنا یہ سب سے پینفل ڈیتھ ہے, جل کے مرنا. جہنم میں بھی جلائے جائیں گے, وہ ایک وجہ سے ہے کیونکہ جل کے مرنا ایک بہت ہی پینفل ڈیتھ ہے. انسان بہت تڑپ تڑپ کے مرتا ہے زندگی دنیا میں بھی, تو جہنم تو سیپریٹ ہے. تو وہ سب سے ایک پینفل وے آف ڈیتھ ہے. تو
کنگ نے پوری کوشش کی کہ یہ لوگ بدل جائے, یہ پھر جائے اپنے دین سے. آسان ٹیسٹ نہیں تھا, ہم پڑھنے کے لیے, ہم بولنے کے لیے تو بہت آسان ٹیسٹ ہے, لیکن ایک اصلی یہ ایک ایزی امتحان نہیں تھا کہ آپ کو جلایا جا رہا ہو. اذ ہم علیہا قعود, تو وہ جو تھے جنہوں نے آگ جلائی تھی وہ اس کے آس پاس بیٹھ گئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ. پہلے تو آرام سے اس طرح بیٹھے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے جیسے کہ وہ انجوائے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈچ کے آس پاس ان کو اندر پھینکنے کے بعد وہ آرام سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے آس پاس ایسے بیٹھے گئے جیسے کہ کوئی فلم چل رہی ہو, بیٹھ گئے ہیں. اور خود دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے لیے خود اپنے شاہد بھی بن رہے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے کہ آخرت میں ہماری آنکھیں, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, یہ ہمارے سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے, تو وہ خود کے شاہد بھی ہیں, ان کے ہاتھ پیر ان کے شاہد بن گئے, بیٹھ کے دیکھ انجوائے کر رہے ہیں. اور آج کے ٹائم میں بھی آپ دیکھو گے کہ جس طرح سے فار ایگزامپل جیسے جموں کشمیر میں بھی ہے, وہ جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں کہ یہ فلسطین میں ہوتا کیا ہے, کہ لوگ آس پاس نماز پڑھ بس آئے ہیں, مزے سے آ رہے ہیں اور اندر ٹیئر گیس پھینک رہے ہیں مسجد الاقصی کے اندر, اٹھا کے کسی کو بھی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, مزے لے رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ بھی یہ ہوا تھا, آج بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اصل میں بات ایک اور ہے, ہم لوگ کو اپنے پرسپیکٹو سے بھی سوچتے ہیں, ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایک ٹارچر تو ہو نہیں رہا. ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ادھر تک بات نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو پوری نیشن ہے, مسلمان نیشن ہے, وہ ایک باڈی کی طرح ہے, ایک باڈی کی طرح ہے. اگر مجھے درد کی وجہ سے یا بخار کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میرے ہاتھ پہ اگر مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے, تو ایسا نہیں کہ میں چوٹ کو بھول کر میرے پورا وسب سو رہا ہے, لیکن میرا چوٹ وہ ایک ہی بار درد کرتے جا رہا ہے. وہ درد کی وجہ سے میں نے پورا رات بھی جاگنا ہے, پوری باڈی تنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ باقی باڈی آرام میں اور ایک ہی بار صرف درد کر رہے. تو اس طرح سے جو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی مسلمان بھائی بہن. ہمیں اپنی طرف سے یہ سوچنا تھا کہ ہم ان کی کس طرح مدد کریں. اور ہم نے پچھلی بار اس بار میں بات کی تھی کہ مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ساتھ جا کے لڑ دیں, اگر کر سکتے تو کریں, حق کے لیے کھڑے ہو جائیں, یا اویئرنیس اسپریڈ کرے سوشل میڈیا پہ, یا کسی طرح چیریٹی دے سکے, انہیں کھانا پینا دے سکے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اینڈ میں انسان دعا کر دے ان کے لیے, اس میں تو کچھ نہیں جا رہا ہوتا کسی کا, دعا کر سکتا ہے انسان. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انسان کو سوچے کرنا ہوتا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے, بھائی بہن کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے. ابھی فار ایگزامپل کل میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے سامنے جیسے فار ایگزامپل شعیب کو پیٹا جا رہا ہوں, میں بیٹھے کھڑا تو نہیں ہوں گا نا, میں دیکھوں گا تو نہیں شور, میں کوئی بات نہیں, پیٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا, ایسا تو نہیں کروں گا نا. یا کل سامنے عمیر کے سامنے زنیر پیٹ رہا ہوں, obviously گھر پہ نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ باہر کہیں پٹ رہا ہو. تو بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جسم ہے کا حصہ ہیں, پارٹس ہیں, ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. تو ہمیں ایک دوسرے, اصل میں یہ جو اسلام کے شروع میں بھی, اسلام کا جب شروع ہوا تھا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو مسلمانوں کو بہت بہت زیادہ وکٹری ملی تھی. وہ تو صرف سعودی عربیہ میں تھے نا, انہوں نے جا کے پھر یمن, سیریا سب کانکر کیا, آس پاس میں ایجپٹ تک پہنچ گئے تھے, ایجپٹ بھی کانکر کیا تھا, انڈیا پاکستان تک بھی پہنچے تھے, لیکن واپس آ گئے تھے شروع میں.
انہیں اتنی ملی کیونکہ تب وہ لوگ، ان کا مین دو چیزیں تھی، اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے بارے میں فیل کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں کیئر کرتے تھے، ایک باڈی کی طرح تھے وہ لوگ. ایران، عراق، یہ سب اس ٹائم پہ کانکر ہوا تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیتھ ہونے کے بعد کہہ لو کہ 6 سے 8 سال میں وہ لوگ سپر پاور بن گئے ہوئے تھے. اور سپر پاور پھر مسلمان 15 سینچری تک رہے ہیں. ہم ابھی 22 میں 600 سال کچھ پیچھے لے جائے تو مسلمان سپر پاور تھے اس ٹائم پر. تو یہ چیزیں تھی کیونکہ جتنا آہستہ آہستہ وہ لوگ قرآن سننا سے دور ہوتے گئے تو ان سے پاور بھی چھینتی گئی. لیکن خیر ادھر بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کریں اور منیمم سے منیمم ان کے لیے دعا کریں، ان کو دعا میں یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تو ان سے نقمو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح کی نفرت کرنا، یا ان سے ان کے لو سمجھنا، ان کو ریزینٹ کرنا. وہ ان سے ایک ہی وجہ سے صرف نفرت کرتے ہیں. وہ کسی وجہ سے نفرت نہیں کرتے، صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ میں ایمان رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس 7th آیت میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے، بیٹھ کے وٹنس کر رہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے صرف ایک ہی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ میں ایمان رکھتے ہیں. اللہ ہی عزیز ہے اور حمید ہے. ٹھیک ہے. اللہ ادھر عزیز اور حمید کیوں لکھا ہے اللہ نے اسپیسیفکلی؟ کہ وہ اللہ میں بلیو تو رکھتے لیکن اللہ ہی ایکچولی حقدار ہے عزت کا. اور عزت کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی، رسپیکٹ. کہ اللہ ہے جو ایکچولی اتھارٹی میں ہے. ہر کسی کی ایلوژن بھی اتار رہا ہے اللہ، کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ اتھارٹی میں ہو، کنگ بن گئے ہو، پریزیڈنٹ بن گئے ہو، کوئی چھوٹی سی پاور آ گئی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو ٹرو اتھارٹی ہے، میں ہوں جس کو ٹرو رسپیکٹ ہے، ٹرو اتھارٹی ہے، ٹرو پاور ہے میرے پاس. الحمید ہے. تو ادھر دونوں کو کیپچر کیا ہوا، ایک تو ان کو بتا رہے، ان کا ایک لوگوں کا ایلوژن اٹھا رہا ہے اللہ کہ میں جو ٹرو اتھارٹی ہوں. پھر حمید، حمید کا مطلب وہ ہے کہ وہ جو حمد کا ٹرو اونر ہوتا ہے، کہ مجھے ہی ساری شکر سب میرے پاس ہی، اور میں ہوں جو بیسٹ ہے ریوارڈنگ میں. اللہ ہے جو بیسٹ ہے ریوارڈنگ میں. تو عزیز ان کے لیے تھا جو ظلم کر رہے ہیں، حمید ان کے لیے تھا جن پر ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ دونوں کو کور کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ ہی ہے جو ٹرو پاور ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ سب اجر دینے والا ہے، جو ٹرو بیسٹ ریوارڈ دینے والا ہے. وہ حمید، وہ اللہ ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ آیا میں بتا رہا ہوں، کر رہے ہیں جو کر رہے کرنے دو ان کو بھی. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ جان جائے کہ اللہ ہی ٹرو پاور ہے، اگر جان سکتے ہیں تو اپنی زندگی میں. اور حمید ان کے لیے تم پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے تم صبر رکھو اور اس سے گزرو. اللہ نے تمہیں بہت زیادہ ریوارڈ دینا ہے اس کے لیے، کیونکہ تم صرف اپنے دین پر ہو. الذی لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ آیتیں اصل میں بہت ہوپ ہے ان کے لیے جو مشکل سے گزر رہے ہیں. یہ ان کے لیے ہے کیونکہ بہت لوگ ہیومیلیٹ ہوتے ہیں اپنے دین کے لیے. ہم نے اس کے بارے میں بات کیا تھا جب ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، کوئی اگر نماز پڑھنا شروع کر دے یا داڑھی رکھنا شروع کر دے. اور ہم نے ان کے بارے میں، ویسے اگلی آیت ہی آ رہی ہے ان کے بارے میں بات کرنے والی ہے. تو یہ ہوپ دینے کے لیے آیتیں ہیں.
کہ جو بھی ہو جائے اللہ کے دین کے اوپر رہو. ٹھیک ہے, اور اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, تو کوئی چیز بھولی بھی نہیں جائے گی. اور آج کے ٹائم میں ہم ایسے چیزیں بھولتے ہیں کہ 2 دن میں, ہم نے ویسے کچھ پچھلے سال بات کر رہے تھے, کسی ایک لڑکی کا تھا پاکستان میں, سر کٹ گیا تھا, سر کاٹ دیا تھا کسی نے, اور اس کے بعد اس کا کیس چل رہا تھا پاکستان کورٹ کے اندر. آپ کو پتا ہے اس بارے میں کہ ایک لڑکی کا سر کاٹ دیا تھا ایک لڑکے نے؟ تو پاکستان میں ہوا کیا تھا, وہ پتا تو ہوگا, یعنی کہ بہت ہی فیمس تھا, وہ سوشل میڈیا میں بہت پھیلا ہوا تھا. پچھلے سال کی بات ہے, ایک لڑکی کا سر کٹ گیا تھا. آج کیا پتا ہے اس کے بارے میں؟ آج کی پتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ سب بھول گئے ہوئے. فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں, 2 پوسٹ آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں سفر کریں, ان کو چیریٹی دے دو. 2 دن نیوز میں بات ہو رہی ہوتی, تیسرے دن بھول گئے ہوتے. ان کے ساتھ تو ہر روز ہی ظلم ہو رہا ہے, ہر روز مارے جا رہے ہیں, ہر روز ان پہ ہو رہا ہے, تو بھول جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو بھولی نہیں جا رہی ہیں, اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کا حساب ہونے والا ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تو تم میں سے جو ہے جو ایمان مرد اور ایمان عورت, مؤمنین والمؤمنات کے لیے فتنہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی توبہ نہیں کرتے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور عذاب الحریق ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے فتنہ کے بارے میں. فتنو آتا ہے فتنہ سے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو جان بوجھ کے آپ کے ایمان کے لیے ٹیسٹ کرے, جان بوجھ کے. ٹھیک ہے, جیسے وہ کنگ اس ٹائم کے بلیورز کے ساتھ ٹیسٹ تھا, فتنہ تھا وہ ان کے لیے. جو کنگ تھا اصحاب الاخدود کی سٹوری میں, وہ ایک فتنہ تھا. وہ ایک فتنہ تھا, کن کے لیے تھا فتنہ؟ جو اس ٹائم کے بلیورز تھے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے, ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. جب ایک میٹل کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے, میٹل کو جب زمین سے نکلتا ہے, اور نکلتی ہے میٹل کی, تو اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو اتنی ہیٹ دیتے ہیں وہ پگھل جاتا ہے میٹل, اور جو بھی اس کا اندر ڈرٹ یا گند ہوتا ہے وہ ایک فوم فروتھ کی طرح اوپر آ جاتی ہے, تو پھر فروتھ ہٹا دیتے اور میٹل پیچھے رہ جاتا ہے. تو فتنہ اسی طرح سے, ایکسٹریم ہیٹ کا مطلب ہے کہ ایکسٹریم ٹیسٹ آتا ہے. آپ ایکسٹریم ٹیسٹ کے ساتھ ہوگے, جو میٹل ہے وہ اچھا ہے, جو فروتھ ہے وہ گند ہے. پھر آپ کے اوپر ہے, وہ جب ٹیسٹ سے آپ گزرو گے, یا تو آپ گند میں شمار ہو جاؤ گے یا آپ اچھے میں ہوگے. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرح سے فتنہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح میں دکھاتا ہے کہ آپ ایمان والے ہو کہ نہیں, آپ کے اصل رنگ دکھاتا ہے آپ کو کہ آپ کس لیول پہ پہنچے بھی. ٹھیک ہے, اب ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک اچھا مسلمان ہے کون؟ ہم کس کو ایک اچھا مسلمان کہیں گے؟ جو اسلام فالو کر رہے ہیں. اور کس کو ہم کہیں گے ایک اچھا مسلمان؟ جس کا ایمان بہت مضبوط ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہلتا نہیں, جبکہ اس باوجود کہ شیطان کے فتنے سے اور جتنے بھی آس پاس چیزیں ہیں وہ پھر بھی اپنے ایمان پہ بہت پختہ ہے. جی جی, جواب کا صحیح. میں آپ کو ایک اور ویسے سوال پوچھتا ہوں, وہ تھوڑا سا اور یعنی کہ ایکسپلیسٹ کر دے گا آنسر کو. ایک اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ اور جو وفادار ہو. ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ ہوتا ہے. ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہی اسی ایگزامپل کے ساتھ کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو برے وقت میں بھی اللہ کے ساتھ رہے. اچھے وقت میں ساتھ رہنا ایزی ہوتا ہے, لوگ اچھے وقت میں بھی ساتھ نہیں ہوتے. آج کے ہمارے ٹائم میں تو اچھے وقت میں بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے, لیکن اچھے وقت میں تو یاد کرنا تھوڑا سا ایزی بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو
یعنی کہ ہر کمفرٹ تو پرووائڈ، مائنڈ میں تو یہ آتا ہے نا کہ ہر چیز ہے میرے پاس، تو میرے لیے اللہ کو یاد کرنا آسان ہونا چاہیے. لیکن ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں بھی اللہ کے راستے پہ ہی رہے، پوری کوشش کرے. تو اسی طرح ہر کسی کا جو ٹیسٹ ہوگا نا، جو فتنہ، ہر کسی کو ٹیسٹ سے گزارا جائے گا. ہر مسلمان کو ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، اور ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہے. ہر کسی کا ٹیسٹ سیم نہیں ہے. کسی کا ٹیسٹ پیسہ ہوگا، کسی کا ٹیسٹ اپوزٹ جینڈر ہوگا، جیسے کہ میرے لیے لڑکی ہو سکتا ہے اور لڑکی کے لیے لڑکا ہو سکتا ہے. کسی کا ٹیسٹ اپوزٹ جینڈر ہوگا. کسی کا ٹیسٹ پاور ہوگا، تو کسی کا ٹیسٹ شہرت ہوگا، فیم. ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہونے والا ہے. اور وہ ٹیسٹ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چیز پیاری ہے. آپ کی ویکنیس پہ بیسکلی ٹیسٹ ہوگا، آپ کی اسٹرینتھ پہ نہیں ٹیسٹ ہوگا. کسی کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے. کسی کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ نمازیں نہیں ہے، لیکن اس کی کمزوری ہوگی کہ اس کو پیسے ویسے بنانا ہے، تو وہ انٹرسٹ وغیرہ بھی لے رہا ہو، تو اس کا ٹیسٹ پیسہ ہوگا اس میں. کسی کا ٹیسٹ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے، امانہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہوگا، اور وہ ٹیسٹ صرف اس لیے ہے، 2 چیزیں اس کا ریزلٹ ہوگی. یا تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، یا اللہ سے بہت دور ہو جاؤ گے. لیکن ٹیسٹ تو ہوگا. یہ ٹیسٹ سے کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں جیسے فار ایگزامپل اگر میں نے کسی اسپورٹ کھیل رہا ہوں، اگر میں محنت نہیں کروں گا ٹریننگ وغیرہ میں، تو ایک دن آئے گا وہ میں اپنی سارے جو ٹیلنٹ اسکل ہے وہ کھو دوں گا. ٹھیک ہے، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. تو جو محنت زیادہ کرا تو اس کو زیادہ ریوارڈ ملتا ہے، یعنی کہ جو بھی یعنی کہ تاکہ پرفارم کر سکتا ہے وہ. تو اسی طرح سے ہی ہے کہ جو اپنے ٹیسٹ میں جتنا زیادہ پاس ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، لیکن ٹیسٹ سے گزرنا ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو ان لوگوں کی جو جان بوجھ کے ایک مسلمان مرد اور عورت کو ایک ٹیسٹ سے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جان بوجھ کے میں آپ کا ایمان ٹیسٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو آ کر آپ کی نماز، آپ کی داڑھی کے بارے میں چھیڑوں تاکہ آپ چھوڑ دو. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو مسلمان مرد اور عورت کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ کسی نہ کسی کے لیے فتنہ بنے ہی ہوتے ہیں. ہم کسی نہ کسی کے لیے فتنہ بنے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے یا کبھی کبھی جانے انجانے میں بھی. تو اللہ کہتے ہیں اگر انہوں نے اس کے بارے میں توبہ نہیں کی، یتوبو توبہ سے آتا ہے، انہوں نے فتنہ تو بنے وہ دوسروں کے لیے، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے توبہ نہیں کی. مطلب اللہ نے ہمارے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اور ہمیں کنٹینیوسلی اللہ سے توبہ کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم کب کس کے لیے فتنہ تھے. استغفر اللہ، توبہ کسی طرح کسی بھی فارم میں کرنا ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کب کس کے لیے فتنہ بنے ہوئے تھے. کب ہم کو کسی نے دیکھ کے بولا ہو اگر اسلام یا دین یہ ہے تو مجھے نہیں آنا اسلام پر، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے. اسپیشلی کینیڈا میں تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، مسلمان کبھی کبھی کلیئرلی پتہ چلتا ہے نا کہ داڑھی رکھی ہوتی ہے، مونچھ نہیں ہوتی، ادھر تو شلوار قمیض بھی پہن لیتے ہیں، ٹوپی اگر پہنی ہو. وہی بندہ جا کر ادھر ادھر کچرا پھینک رہا ہو، کیونکہ ادھر یہ چیزیں تھوڑی ہائی ریگارڈ کی جاتی ہیں کہ گوروں کے اندر. وہ کہتے ہیں اگر دین یہ ہے گند پھیلانا، ہمیں نہیں چاہیے دین یہ والا. ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں یہاں پر. کبھی آپ کو دیکھیے کسی نے بولا کہ مجھے اگر کرسچنس کے آس پاس تو آپ لوگ بھی ہیں، انڈینس کے آس پاس تو آپ لوگ بھی ہیں، کبھی آپ کی حرکت کو کسی نے دیکھ کے بولا اگر یہ دین ہے تو مجھے تو دین پہ چلنا ہی نہیں ہے، اس دین پر اچھا ہے میں اپنے دین پر ہوں. تو آپ کو نہیں پتا آپ کس کے لیے کب فتنہ بنے ہو، لیکن اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی جس سے پہلے آپ کا ٹائم ختم ہو جائے، فلہم عذاب جہنم، تو آپ کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ،
ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ کا مطلب ہے کہ ادھر اصل میں وہ سٹوری سے کنیکٹ کر رہے ہیں. عذاب الحریق کا مطلب کہ آپ کے لیے جلتا ہوا عذاب ہے. حریق کا مطلب ہوتا ہے کہ جل رہا ہے. ادھر جلتا ہوا عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جلایا تھا مؤمنین کو اصحاب الاخدود میں. تو اس کا اسکالرز کہتے ہیں تو جو آپ کا جس طرح کا آپ کا جو گناہ ہوگا اسی حساب کا آپ کو عذاب بھی ملے گا. انہوں نے جلایا تھا تو ان کو جلتا ہوا عذاب ملے گا. سورہ مسد میں ہم دیکھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں دیکھیں گے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی انہوں نے اپنے نیکلیس وغیرہ بیچا تھا تاکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہرٹ کر سکیں. تو سورہ میں کہتے ہیں کہ جو ان کا نیکلیس تھا انہیں گلے کا پھندا بن جائے گا. تو جیسا آپ کا گناہ ہوگا اسی حساب سے آپ کو آخرت میں سزا بھی ملے گی. تو فتنہ سے تو آپ لوگ گزرو گے. کوشش تو اس میں کرنی ہوتی کہ انسان پاس ہے، کسی بھی حال میں کوشش یہ کرنی ہوتی کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہے. ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کریں. ٹھیک ہے. اور ایک سائڈ پوائنٹ یہ ہمیں کبھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی اور کے لیے رحمت کے اور توبہ کے دروازے بند ہو گئے اگر وہ زندہ ہے. ہم کبھی کہتے ہیں نا یہ تو جہنمی ہو گیا ہے، یہ کرنے کے بعد تو یہ جہنمی ہو گیا ہے. جب تک وہ انسان زندہ ہے اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم اس کو یہ بول سکتے ہیں، ہم اس کو یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ لوگ گناہ کر رہے ہو، اگر اس گناہ میں مبتلا رہو گے تو آپ دوزخ میں چلے جاؤ گے. ہم اس کو یہ نہیں بولو کہ تم دوزخی ہو گئے ہو، وہ اللہ کا ڈیسیژن ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا ہونا چاہیے ہر کسی کی مدد کرنے میں ہونا چاہیے. ہم ہر کسی کو بولے اگر آپ اس رستے پہ رہو گے تو آپ کو دوزخ بھی مل سکتی، آپ کو دوزخ مل جائے گی اگر آپ اس رستے پہ رہو گے. ہمیں کسی کو نہیں بولنا ہوتا، ہمیں کسی کے لیے ججمنٹ نہیں پاس کرنی ہوتی. ہم خدا نہیں ہیں، ہم نہیں اس کو بولیں گے کہ آپ کو تو بس دوزخ مل گئی بھی. جب تک وہ زندہ ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اسلام کی طرف اگر لا سکے، صحیح رستے پہ لا سکے. ہم آس پاس دیکھیں گے ہمارے آس پاس لوگ کر رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی گناہ، تو ہم اپنے مائنڈ میں یہ نہیں سوچنے لگے یہ تو بس ختم ہو گیا، اس کے لیے تو توبہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے رحمت ہے. اللہ کی رحمت نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل نہیں سوچنا چاہیے. کوشش کرو اس کو صحیح رستے پہ لے آؤ، اپنی کوشش کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر ہے. وہ آئے نہیں آئے وہ اللہ پر ہے. انشاءاللہ یہ آخری آیا کرتے، پھر آخری 10 آئے تھے وہ تھوڑا سا ایک پرٹیکولر گروپ ہے تو پرٹیکولر ٹاپک ہے اس کے بعد بات کریں. تو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر. تو یہ تو بہت ہی سمپل سی ہے کہ وہ بے شک وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے جنات ہیں. جنہ نہیں جنات ہیں ان کے لیے. یہ گروپ آف پیپل کے ڈفرینٹ جنات ہے کہ لیولز بھی ہیں. جنات کے تو لیولز بھی ہیں، کوئی ہائی لیول پر ہوگا کوئی لو لیول پر ہوگا. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا ایمان کس کوالٹی کا تھا اور اس کے کتنے اچھے کام کیے ہوئے اور اس کی کوالٹی تھی کیا، کام میں اچھی کوالٹی کیا تھی. اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ جنات ان کے لیے جنات ہے. اور جنات کے تجری من تحتی الانہار، ان جنات کے نیچے ایک ندی یا ریور بہ رہا ہے. ذالک الفوز الکبیر، اور یہی ہے جو سب سے بڑی جیت ہے. فوز کا مطلب ہوتا ہے کہ سکسیس، یہی تمہاری سب سے بڑی سکسیس ہے. ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ ہر کوئی محنت کر رہا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے. کون سی سورت ہے یہ سورہ انشقاق میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ ہر کوئی محنت کر رہا ہے اللہ سے ملنے کے لیے تو ایک دن انہوں نے اپنے رب سے ملنا. میں جس طرح سے مرضی جس طرح سے مرضی زندگی گزار رہا ہوں، چاہے وہ میں زندگی صرف گزار رہا ہوں کہ میں صرف جا کے کلب میں پارٹی کر لوں، یا میں زندگی گزار رہا ہوں نماز پڑھنے میں، یا میں زندگی گزار رہا ہوں صرف پیسہ کمانے میں، جو بھی کر رہا ہوں اینڈ میں مرنا تو ہے اور اللہ سے ملنا بھی ہے. تو آپ کی ایکچوئل سکسیس کیا ہونے والی ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ آپ کی ایکچوئل سکسیس یہ دنیا کی ٹیمپریری چیز نہیں ہونے والی. آپ کی ایکچوئل سکسیس وہ ہونے والی ہے جو آپ کو اینڈ میں اللہ کی رحمت سے
جنت ملنے والی. تو جو ایکچوئل ویلیو والی چیز ہے اس کے پیچھے بھاگو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانا چھوڑ دو, میں جاب پہ جانا چھوڑ دوں. ہم نے شروع میں اس کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک عبادت ہی ہے. میں حلال کماؤں تاکہ میں اپنے فیملی کو حلال کھلا سکوں, وہ سب اپنی جگہ, وہ بھی عبادت ہی ہے. لیکن مائنڈ میں آپ کا گول کیا ہے, کس طرف آپ محنت کر رہے ہو. مائنڈ میں گول ہونا چاہیے کہ آپ کو آخرت کے لیے کام کرنا ہے. جو دنیا کے کام ہیں وہ بھی عبادت بن سکتے ہیں, وہ آپ کی آخرت کی طرف کر سکتے ہیں اگر اس کا مائنڈ سے صرف سیدھا ہو. اور یہ بھی سوچو کہ آپ کی زندگی میں جو بھی ٹیسٹ آئیں گے نا, وہ آپ کے لیے یا تو بلیسنگ ہوں گے, یا تو آپ کے لیے بلیسنگ ہے, یا تو آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے آخرت کے لیے. کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو آپ اللہ کے قریب کس طرح ہوگی. آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ پاس کرو گے تو لائسنس ملتا ہے, یا جو بھی اگر ڈرائیونگ ہو تو ٹیسٹ پاس کرو گے تو ملتا ہے. چاہے بے شک جتنی مرضی اچھی گاڑی ویسی چلاتے رہو, جب ایک ٹیسٹ انوائرمنٹ میں جا کر گاڑی چلا کر پاس ہوگے تو ہی لائسنس ملے گا. اسی طرح سے ایک زندگی میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک نعمت کی طرح آئے ہوئے ہیں, آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اللہ کے کتنے قریب ہو. لیکن اس سیم سائٹ پر کبھی دعا نہیں کرنی کہ اللہ میری زندگی میں ٹیسٹ دے مجھے, کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کون سا ٹیسٹ آپ کو توڑ دے. جو ٹیسٹ جب آتا ہے تو اللہ کی یعنی کہ روپ آف اللہ کے, تو اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے جب ٹیسٹ آتا ہے. لیکن ٹیسٹ مانگنا نہیں ہے, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ مانگنا نہیں ہے. ٹیسٹ اگر زندگی میں آتا ہے تو اللہ کی رسی بس تھامنی ہے. تو انشاءاللہ یہیں پر ہم لوگ آج کے لیے پاز کریں گے انشاءاللہ. اور آخری اس کے اندر جو آخری کچھ 3-4 ابھی آیتیں آئیں گی, اور جو کنکلوڈنگ آیتیں ہوں گی وہ پہلے تو اللہ کی انٹروڈکشن کے بارے میں ہوں گی, تھوڑا سا اور اللہ کے بارے میں انٹروڈیوس کریں گی. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ اکٹھی ہیں تو ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے سوالوں سے. کسی کا کوئی سوال ہو؟ سوال ہے جی جی. کہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی ظلم کرے یا پھر ہم جس سے ابھی ظلم کی بات کریں تو ہمیں بہت مضبوط رہنا چاہیے. لیکن یہ مضبوط رہنا یہ اللہ پہ یقین رکھنا, یہ سب کیسے مطلب کہ کیسے کریں گے, کہ اسلام پہ کیسے رہ کے ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا, مطلب کیسے ہوگا؟ اسلام پہ بیسکلی آئیڈیا تو یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ اسٹوریز اس لیے دی ہوئی ہے نا, اسٹوریز میں تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اپنا یا تو دین چھوڑ دو یا آگ میں جل جاؤ. ان کو تو یہ آپشن دیا گیا تھا, دین میں رہ جاؤ یا آگ میں جلے جاؤ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی کہ ادھر تھوڑی بہت یعنی کہ ابھی اس ٹائم پر یعنی کہ وہ تو اس ٹائم پر تھا شریعہ تھی جو, لیکن آج کل تو ہے جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی اس طرح کی مشکلوں جان پر آ رہی ہو, اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ اس کی یعنی کہ موت آئی ہوئی ہے اور کوئی ظلم کر رہا ہے آپ پر, صرف زبان پہ اس کو کہہ سکتے ہو. لیکن بات وہ نہیں ہے, بات ادھر آئیڈیا یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی زندگی میں کچھ بھی چیز چل رہی ہے, آپ کو ہر چیز کو دیکھنا ہے زندگی میں. میں اپنی فائنینشیل ڈیلنگز کر رہا ہوں تو میں اللہ کے مطابق کر رہا ہوں کہ نہیں. مجھے میرے پاس کسی نے پیسے رکھوائے ہوئے, یہ کوئی بھی چیز رکھوائی ہوئی, میں اس پیسے کے اوپر کچھ ایسا تو نہیں کر رہا کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں. میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, کیا میں ان کو اس طرح ڈیل کر رہا ہوں جس طرح سے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا. لیکن جن کے ساتھ پرسیکیوشن اصل میں ہو رہی ہے, جیسے جو فلسطین میں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو صرف صبر ہے. آپ صرف صبر کر لو گے تو آپ کے لیے وہ کافی ہے, کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتے, وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتے, ان کے پاس نہیں ہے, وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے فائٹ بیک کرنے کی. وہ تو راکٹ بھی پھینکتے ہیں
اسرائیل پر. اسرائیل کے پاس تو خود آئرن ڈوم ہے, ایک چیز ہے, ایک میزل سسٹم ہے کہ کوئی بھی راکٹ آ رہا ہو تو وہ اس کو ادھر ہوا میں شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہم نے تو موویز میں دیکھا, ان کے پاس ایکچولی میں ہے, اور صرف وہی کنٹری جس کے پاس ہے, ان کے پاس راکٹ اٹیک بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ فائٹ بیک جس طرح سے کر سکتے تھوڑا بہت کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ پھر نیچے ہی دبائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی اور مدد نہیں کر رہا. تو ان کے لیے تو صبر ہے, ہر کسی کا ٹیسٹ ہی ڈفرینٹ ہے نا, تو وہ تو ہر سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ کو لیکن ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ ہر سچویشن میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ مجھے اللہ کو اس میں خوش کرنا, میں کسی کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہوں. جی لیکن ہر مشکل میں کوئی بھی مشکل آئے زندگی میں بس صبر کرنا پڑے گا. کہیں پہ صبر کرنا ہوگا, کہیں پر اگر آپ آواز اٹھا کر عدل کر سکو کسی اور کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. کہ کبھی کبھی جسٹس میں کیا ہوتا ہے, صرف میرے ظلم کی بات نہیں ہے, کسی اور کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, تو مجھے ادھر آواز اٹھانی ہے, کئی جگہوں پہ آواز اٹھانی ہے. اب یہ سورہ اصل میں ایک ٹائم پر آئی ہوئی ہے جب مسلمانوں کو کہا ہوا ہے کہ ابھی صرف صبر کرو. یہ مسلمانوں کو اس ٹائم پر تھا کہ آپ لوگ فائٹ بیک نہیں کر سکتے. جہاد میں لڑنا, جنگوں میں لڑنا مدینہ میں جا کے ہوا تھا. یہ مکی سورہ ہے, مکی سورہ میں ان پہ حکم ہی نہیں تھا کہ وہ فائٹ بیک کریں. سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کئی سچویشن پہ آپ فائٹ بیک کر سکتے ہو, کئی سچویشن پر وہ تھوڑی وزڈم بھی ہوتی ہے, سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی سچویشن پہ کئی آپ کو صرف صبر کر سکتے ہو. جیسے فار ایگزامپل میں ایک جاب میں ہوں, میں بے شک سوچو کہ میں جاب چھوڑ نہیں سکتا, یہی میرے لیے جاب ہے اس کو کرنے کی, اور اس میں میرے پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو, تو اس میں ادھر میرے پاس صرف صبر کرنا ہے. لیکن اگر میں پاور ہوں, اتھارٹی ہوں, میری آواز ایک انفلوئنس رکھتی ہے, تو پھر مجھے آواز اٹھانی ہے, تو وہ ہوگا اس میں. یعنی کہ کیونکہ اصل میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کا دین ہے وہ صرف یعنی کہ بس چپ کر کے گردن جھکا لو, یہ نہیں ہے اسلام کا دین. اسلام کا دین ایک بیلنس ہے, جہاں پہ آواز اٹھانی ہے وہاں پہ اٹھاؤ آواز, جہاں پر صبر کرنا ہے وہاں پہ صبر کرو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بیلنس ہے. اور کوئی سوال ہے؟ جیسا بھی کہ اسی ریلیٹڈ ہے کہ ایگزامپل یہ ہے کہ زبیر اقرا پہ ظلم کرتا ہے کہ اقرا کو بس بولتا رہتا ہے, کہتا رہتا ہے, اس میں اقرا کیا کر سکتی ہے؟ نہیں اقرا کیا کر سکتی ہے اگر وہ مار رہا ہے, اگر اقرا کیا کر سکتی ہے, اس کے بعد وہی کہ دیکھو آپشن ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے نا, کہ میں کسی سے جا کے بات کر لوں, کیونکہ یہ اصل میں تو گھر والا لیول ہے. آپ کسی سے اصلاح کروا لو, کہ میں جاؤں کسی سے بات کر لوں کہ یہ ہمارے بیچ میں جو بھی پرابلمس ہے وہ ختم کروا دیں. ٹھیک ہے, یا تو پرابلمس ختم کروا لیں. اور اگر وہ بے شک اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, کچھ نہیں بچا راستہ, پھر صبر کرنا. صبر ہے, دعا ہے. اللہ ایک دن اور بے شک اپنے ظالم کو بھی ریمائنڈ کروا سکتا ہے کہ تم یہ سب تو کرو لیکن تم کنٹرول میں نہیں ہو. میں ایک سٹوری بتاتا ہوں. میرے خیال سے ابن تیمیہ تھے, وہ جب وہ اسلام وغیرہ ایک اسکالر تھے وہ اسلام کے, اور وہ کہتے تھے ان کو جب گورنمنٹ کے خلاف اگر کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے آپ مجھے جیل میں ڈال دیں. اصل میں ابن تیمیہ نہیں تھے, امام ابن حنبل تھے, احمد ابن حنبل ان کا نام تھا. وہ کہتے تھے مجھے جیل میں ڈالو گے تو میرا فائدہ ہے, میں اللہ کو یاد کر لوں گا. مجھے مار دو گے تو میں شہید بن جاؤں گا, اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں اللہ کا دین پھیلاتے رہوں گا. دیکھ رہے ہو ایٹیٹیوڈ, دیکھ رہے ہو. وہ کہتے تھے, وہ اگر کہتے تھے مجھے چھوڑ دو گے تو میں اللہ کا دین پھیلانے سے رکوں گا نہیں, یا مجھے اگر تم لوگ مجھے جیل میں ڈال دو گے تو بھی میرا فائدہ ہے, میں اللہ سے کنیکٹ کر لوں گا, میں ذکر اذکار میں لگ جاؤں گا, اور مجھے مار دو گے تو میں شہید بن جاؤں گا. تو یہ چیز کر سکتے ہو. یا اگر تم مجھے اس کنٹری سے باہر نکال دو تو میں دوسری کنٹری میں جا کے اسلام پھیلاؤں گا. تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا کیا ہے.
تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہر ایک سچویشن میں سوچنا کیا ہے, کس طرح کرنا ہے. میرے خیال سے وہ لوگ نماز کے لیے جانا چاہ رہے تو آپ لوگ انشاءاللہ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں نا, ہر سچویشن کو اپلائی کرنا ہے کہ میں ہر سچویشن میں کروں کیا کروں. کسی بھی حال میں اللہ کو ہی راضی کرنا, اللہ کی جو بھی حکم ہے ان کو نہیں چھوڑنا. تو ٹیسٹ تو اسی طرح سے ہی پاس ہوگا. اور کوئی سوال ہے؟ سوال نہیں. چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں عمیر سے. کیا آج کلاس میں ایسا کچھ immediately سوچا ہے نہیں, یہ تھا کہ کتنی الگ الگ آزمائشیں لوگوں کی. مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی تھی کہ کسی کی پیسہ آزمائش ہے, کسی کی شہرت آزمائش ہے. تو جن لوگ کی آزمائشیں ڈفرینٹ ہوتی تو اس پہ مطلب کہ کس طریقے سے وہ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, صبر کر کے کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر کر کے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر پیسہ ہے تو مطلب کہ سر پہ نہیں چڑھانا پیسے کو. اور ہمارا ایک ٹیسٹ تو ہے, ہمارا کمفرٹ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے. ہمارا کمفرٹ ہمارا ایک ٹیسٹ. ہم کیا کر رہے ہیں کمفرٹ کے ساتھ؟ میں اس ٹائم کو کہاں لگا رہا ہوں, میں اپنی انرجی کہاں لگا رہا ہوں. انرجی بھی آپ کے لیے, کوئی لوگ ہوتے ہیں جو بیڈ سے اٹھ نہیں پاتے, پیرالائزڈ باڈیز ہیں, صرف منہ کا پیرالائز نہیں ہے, باقی باڈی پیرالائز اٹھ ہی نہیں سکتے. تو ہمارے لیے تو نعمت ہے, اللہ نے ہمیں باڈی میں انرجی, ہماری باڈی سے نارمل کام کر رہی ہے, ہم اٹھ کے چل سکتے ہیں. کہاں لگا رہے ہیں انرجی کو؟ ہمیں اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے, کہاں لگا رہے ہیں پیسے کو؟ مگر ایک کوشچن ہے میرا اس سے ریلیٹڈ کہ ہمیں کس طریقے سے پتا چلے گا کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی آزمائش؟ یہ ہم کر سکتے ہیں آزمائش آئیڈینٹی کبھی کبھی بہت کلیئر ہوتی ہیں, کبھی کبھی کلیئر نہیں ہوتی. کہ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی آزمائش, چھوٹی آزمائش نہیں. فتنہ تو بہت بڑی آزمائش ہے, ٹھیک ہے. فتنہ تو وہ تو کبھی کبھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ فتنے کے اندر ہے, لیکن فتنہ بھی بہت کلیئرفائی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ فتنہ بڑی آزمائش ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے لیے, ایک عورت ایک مرد کے لیے, وہ ایک فتنہ ہے. کہ بھائی اگر میں نے ادھر اپنی باؤنڈری توڑ دی, چھوڑ دی, زنا میں چلے گیا, وہ فتنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. لیکن مائنڈ سیٹ ایک مسلمان کا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو آزمائش ہی لے. آزمائش نہیں لے یعنی کہ کئی چیزوں کے لیے شکر کرنا ہوتا ہے. آزمائش ایک نیگیٹو ٹرم بھی ہے, لیکن ہر چیز دیکھیں, میرے پاس یہ چیز ہے. کبھی کبھی لوگ جو اصل میں ہوتے ہیں نا, جن کے پاس پیسہ ویسا بھی ہے اور جو اللہ کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پیسہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے, اگر میں اگلے سیکنڈ میں مر جاؤں کیا کر رہا ہوں میں پیسے کے ساتھ؟ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک اسکول کھولوں گا اسلام پڑھانے کے لیے, کیونکہ آج اسلام اسکول کو ایک اسلام جو ایکچوئل کوالٹی اسکولز ہی کم ہے اسلام پڑھانے کے لیے, تو میں اس پہ ڈیڈیکیٹ کروں گا. میں ہائر کروں گا کسی کو کہ جو ایک پراپر جیسے دین پڑھا ہو, جس کو پراپر سمجھ ہو دین کو, میں اس کو ہائر کروں گا. میں اس کی سیلری اوورٹیک کروں گا, میں اس کی سیلری دیا کروں گا. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, یتیم خانے کھولتے ہیں, یتیموں سے پیار کرنا, کیونکہ ذی القربى والیتامى والمساکین 3 لیولز ہیں. اپنے ریلیٹیوز کی مدد کرنا, اپنے ریلیٹیوز کے بعد یتیموں کے لیے کچھ کر دینا. جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو مائنڈ سیٹ سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, میں کہاں لگا رہا ہوں پیسہ. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان سارے ہی پیسے نکال دے, وہ نہیں کہ جس کا اس لیول پر ایمان ہے تو وہ پہنچ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا وہ سب اس کا عبادت ہی ہے اس کے لیے. حلال کھلانا تو گھر والوں کے لیے اپنی ہے جگہ, ریلیٹیوز کی ہے, یتیم ہے, مساکین ہے. میں اسکول کھول سکتا ہوں, میں مسجدیں بنوا سکتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو نماز پڑھنے کی. ٹھیک ہے, تو وہ ہر چیز کو سوچتے. میرے پاس جسم میں باڈی ہے, میں کدھر لگاؤں اس کو؟ مجھے لگتا ہے کہ اسلام کو اس وقت انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, تو میں اپنا
جسم و جان لگاؤں گا تاکہ میں اچھے پیسے کما سکوں, تاکہ میں اسلام پہ لگا سکوں. اسلام کو ضرورت ہے, اچھے اسکولس کو ضرورت ہے ٹیچرس کو ہائر کرنے کے لیے. اور پتہ ہے نارملی لوگوں کو آ کے جاتا ہے تو یہ اسلام پڑھا رہا ہے تو یہ تو چھوٹی سی سیلری پہ بھی ٹھیک ہے. ایسا مائنڈ سیٹ بھی غلط ہے. اس انسان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں, اس کے بیوی بچے ہوں گے. اگر میں اس کو 1000 درہم مہینے کا دوں, کیسے چلے گا اس کا؟ پھر تو کہے گا بھائی میں دوسری جاب کر لوں. تو اسلام کیسے پڑھائے گا؟ تو میں اسکول کھولوں اور میں کسی کو اتنا دوں تاکہ اس کو, یعنی کہ اتنا دوں کہ وہ اس پہ شکر کر سکے اور اس کو کسی اور جاب کا سوچنا نہ پڑے, تو میں اس کو کروں. ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, پیسے کے ساتھ تو بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں کہ کرنا کیا کیسے کرنا. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو ہر چیز کو ایک ٹیسٹ کی طرح ہی سوچو. ہر چیز ایک چھوٹے لیول کا ٹیسٹ ہے, بڑا لیول کا ٹیسٹ ہے. فتنہ ہے تو بہت بڑے لیول کا ٹیسٹ ہے. چھوٹی چیز بھی ٹیسٹ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے نعمتیں دی گئی ہوئی ہیں, میں کہاں لگا رہا ہوں, میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں. یہ تو ہمیں پچھلی سورہ میں پڑھے, جو بھی اسپیشلی جو آخرت پہ بیستی جو 3 سورہ, تو آپ کو پوچھ رہی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کس غرور میں بیٹھے ہوئے ہو. ایک تو سورہ کہتی کس غرور میں بیٹھے ہوئے ہو, اور ایک چیز کہہ رہی کہ آپ لوگ محنت تو کر رہے ہو, رب سے ملنے والے ہو, مرنے تو والے ہو, ملنا ہے اپنے رب سے. اور ایک سورہ کیا کہہ رہی تھی, ایک تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, وہ پہلی سورہ کہہ رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہو, پتہ ہے مرنا ہے, پتہ ہے حساب دینا ہے, کہاں جا رہے ہو. تو یہ تو سورہ آپ لوگ کو ایک سوال, ہر سورہ میں ایک سوال تھا. پہلی سورہ میں تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو. دوسرے میں تھا کہ کیا کس غرور میں بیٹھے ہوئے ہو, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور پھر جو تیسرا انشقاق تھی جو اسی آخرت پہ تھی, اس میں تھا کہ آپ لوگ محنت تو کر رہے ہو اللہ سے ملنے کے لیے, تو ایک دن ملنا بھی ہے, اور وہ ملاقات تو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ سوال تو ہے, تو ہر چیز کو سوچنا ہے, مائنڈ سیٹ. اور ایک ہی چیز سٹارٹ کرو. کبھی کبھی ہم لوگ جب ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم لوگ بہت اوور ویلمنگ ہو جاتے ہیں, ہر چیز میں ہاتھ مارنا ہوتا ہے. ایک چیز سے سٹارٹ کرو چھوٹے لیول سے, اپنے بھائی بہن کی مدد کرنے سے. سٹارٹ تو پیرنٹ سے کرو, پیرنٹ کی عزت ادھر سے سٹارٹ کرو. پھر ذی القربہ میں کون آتے ہیں؟ پہلے بھائی بہن آتے ہیں, بیوی بچے آتے ہیں, پھر اس کے بعد دور کے رشتے دار آنا شروع ہوتے ہیں, کزنز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آنٹی انکل سب آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی کرو. پھر یتامہ, یتیموں کی مدد کرو. پھر مساکین, پھر مسکینوں کی مدد کرو. آپ کو لیولز بھی بتائے گئے ہیں کہ سٹارٹ کرنے کہاں سے کرو, لیکن کرو سٹارٹ, اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی بھی کرو. مجھے آگے بھی بڑھنا ہے, تو اس پہ بات ہے. تو شروع کرو کہیں نہ کہیں سے, اور انشاءاللہ اللہ برکت ڈالتا ہے. پتہ ہے یہ ایک سعودی کا بہت ہی ایک امیر آدمی تھا, بہت امیر آدمی تھا, اور دین پر بھی تھا. اس کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں, لیکن وہ امیر بہت ہے. اس سے ویسے ہی پوچھا گیا کہ آپ امیر تو اتنے ہو, لیکن آپ کی کیا راز کیا ہے کہ اتنی امیر ہو. وہ کہتا ہے کہ میں حد سے زیادہ صدقہ کرتا ہوں. اللہ کی راہ میں دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے, وہ ایسے امیج آتی ہے. ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھیں گے اس بارے میں انشاءاللہ جب ادھر پہنچے. وہ تو سورہ بقرہ کا آلموسٹ اینڈ ہے, 3 سپارے میں, لیکن جب بھی انشاءاللہ وہاں پہ پہنچے, اس میں ہے کہ پیسے صدقہ دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے. وہ کہتا تھا میں صدقہ دیتا ہوں, جتنا میں دیتا ہوں اس سے ڈبل واپس آ جاتا ہے. اور اسپیشلی وہ صدقہ جو مشکل ٹائم میں دے گا. مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے, $1000 کی مجھے ضرورت ہے, لیکن پھر بھی میں اس میں سے نکال کے $100 یا جو بھی ہے, بس 50-100 کتنے بھی میں اٹھا کے صدقہ میں دے دیتا ہوں, بہت ضرور پیسے میں سے بھی. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پر اگر توکل رکھا ہو, پتا ہونا کہ پیسہ کبھی کم نہیں ہوگا, وہ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ آگے چلے زنیر سے پوچھتے ہیں.
आज की क्लास में जो 10वीं आयत थी वो जो काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि इससे वो रिफ्लेक्ट कर पाया था। ट्रांजिशन ऐसी आती कि जो लोग मुसलमान मर्द और औरत पर जुल्म करके और फिर उसकी माफी नहीं मांगते, तो अल्लाह को उनका बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक अजाब आएगा कि जहन्नम की आग में वो जलेंगे। तो इससे अगर आप रिफ्लेक्शन के तौर खाली ट्रांसलेशन को देखें तो सिंपल वर्ड्स में नजर आती है, अगर आप उसको इन डेप्थ जाएंगे आपको ये पता चलता है कि इस आयत में अल्लाह आपको मौके दे रहा है, एक चांस दे रहा है, एक रिमाइंडर दे रहा है कि अगर आप माफी मांग लेंगे तो अल्लाह माफ करने वाला है, आप बच जाएंगे। और अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपके साथ ये दर्दनाक जरूर होगा। मुझे ये आयत काफी अच्छी लगी। और दूसरी बात ये थी कि आपने एग्जाम्पल दिया था ना एक मेटल ओर का, कि मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, तो उस पर मैंने अपने आप रिफ्लेक्ट किया कि लोग आप पे बहुत प्रेशर डालेंगे कि आपका हिसाब एक तरह का एक आजमाइश बनेगा आपके लिए, और आपको उस मौके पे अपना बेस्ट देना है कि वो जो जिसका मतलब है ना वो गंदगी ऊपर है, जी जी आपको वो हटानी है। आपको जो नीचे जैसे मेटल है जो साफ चीज है आपको वैसा रहना, तो उस आजमाइश में आपको सब्र करना और अपना बेस्ट दिखाना है। बेस्ट दिखाना, बेस्ट दिखाओगे तो अच्छे में हो जाओगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे। क्योंकि वो जैसे ऐसे मेटल का एग्जाम्पल भी कुरान से ही है, ये एक सूरा में है, मुझे सूरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन ये सूरा में ही एग्जाम्पल है ये मेटल का। अल्लाह जब फितने के बारे में बात कर रहा होता है, तो बात ये है इस फितना से गुजरना, एक्सट्रीम प्रेशर से गुजरना और कुछ अलग करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। स्पेशली वो जो जो दीन के हिसाब से जो सही चीज हो, बहुत मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। तो फितना से हम लोग आजकल गुजर रहे हैं। स्पेशली अभी हम लोग, आप लोग जैसे उधर दुबई में बैठे हो तो आप लोग एक फैमिली के अंदर हो, लेकिन अगर कभी कभी अगर कोई हो भी जाता है, जैसे अलग हो जाता है, यानी कि मैं अभी जाके खुद खुद रहूंगा, आपको तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि फितना होता क्या है। कि अभी आप लोग टुगेदर हो, एक तरह से टुगेदर हो, तो वो एहसास नहीं इतना होता, क्योंकि जब टुगेदर होता है तो वैल्यूज मेंटेन करना ईजी होती है। बेशक हमारे फैमिली की जो वैल्यूज है वो यानी कि पिछली जनरेशन ने क्या किया तो उस पर बेस्ड है, इस्लाम पे बेस्ड नहीं है, लेकिन वो एक वैल्यू मेंटेन तो किसी हद तक होती है। और हर कोई फितना एक्सपोज नहीं कर रहा होता, जो कमाने निकला होगा वो कर रहा होगा, थोड़ा बहुत एक्सपोज होगा फितना से, लेकिन जितना जो जो उसके नीचे होंगे वो फील नहीं कर रहे होंगे इतना, क्योंकि फितना तो बहुत ही एक आजमाइश है, उससे निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आपको पता नहीं, जैसे मैं एग्जांपल देता, कुरान में लिखा हुआ है कि एक मर्द के लिए औरत एक फितना है, और औरत का फितना तो एक बहुत ऐसा फितना है कि जब उसमें होते हैं कि आपके एक करीब एक औरत आ रही होती है, वो रेजिस्ट करना टेम्पटेशन, एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो एक पता है वो एक टेस्ट होता है, वो एक रियल टेस्ट होता है। हर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं दीन पर हूं, पीछे हो जाऊं। कहना आसान नहीं होता ये, जिस टेस्ट से गुजर रहा था उसको पता होता है कि आई भी है एकदम। एक तो मर्द की कैफियत भी ऐसी होती है कि एकदम ही दिल खुश हो जाते हैं कि आई भी औरत करीब आ रही होती है। अल्लाह ने वो टेस्ट बनाया है और कुरान में लिखा हुआ है, औरत टेस्ट है मर्द के लिए। मैं औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं उनके अंदर का पता होता, वो एक औरत बेहतर डिस्क्राइब कर सकती है, मैं इसलिए एक मैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें होती हैं और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, और जो जो बाहर काम करने जाते हैं वो तो उनको पता होगा ये टेस्ट जो होते हैं, यानी कि जो हर रोज जा रहे होते हैं, पता होते हैं, जो बाहर निकल रहे होते हैं उनको पता होता है कितना बड़ा टेस्ट है। उस तरह भी हम लोग वैसे ही अगर सोचा जाए, हम लोग को एक टाइम याद होगा कि दुकान के बाहर बैठ के भी लोग ऐसे ही देख रहे होते थे कभी कभी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि चीज रिकॉर्ड भी हो रही है लेकिन वो देखो कितना बड़ा फितना था, उधर नहीं सोचा जा रहा था कि कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज नहीं है।
तो देखा देखा जा रहा था. हाँ, ऐसा भी नहीं था देखा जा रहा था, देखा और दिखाया भी जा रहा था, वो देखो वो देखो. लेकिन हम इसको तो अभी तो ये मजाक लग रहा है, लेकिन कितना बड़ा फितना है वो हम नहीं सोचते. कि कुरान में कहा है कि जिना के करीब भी मत जाओ, ये नहीं लिखा जिना नहीं करो, जिना के करीब भी मत जाओ. जिना के करीब जाने वाली कौन सी चीज है? देखना, सुनना, करीब चले जाना, यानी कि ऑपोजिट जेंडर के. एक हदीस है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अपने सर में एक कील ठोकना बेहतर है बजाय उसको हाथ लगाओ जो आपके लिए महरम नहीं है. सर में कील ठोकना बेहतर है. उसका अजाब को डिस्क्राइब करें, कहता है अपने सर में कील ठोक लो, वो बेहतर है बजाय आप उसको जाके छुओ जो आपके लिए महरम नहीं है. तो फितना तो है, ये चीजें तो है. चले इंशाल्लाह भी इकरा से सुनते हैं, एक ही फीमेल बैठी हुई है तो. मेरे लिए आज का क्वेश्चन ये था कि जैसा हमने देखा कि जो लोग थे उनके के यानी कि जिन पे जो मुसलमानों पे जितना जुल्म किया गया था, बजाय उनको जितना जुल्म किया गया था वो फिर भी अपने ईमान को बहुत मजबूत कर रहे और वो उस आग में कूद गए. वैसे मुझे लगता है कि उनके लिए तो वो टेस्ट था, उनके लिए शायद वो फितना था. वैसे ही और फितना जैसा हमने डिस्कस किया कि जो टेस्ट और फितना होता है ना, वो आपका असल चेहरा दिखाते हैं कि आप कैसे मुसलमान हो. तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है, ये जो नफ्स होता है ना, नफ्स वो मेरे से बड़ा टेस्ट होता है. और जो मेरी इनर थॉट जिसे कहते हैं ना, वो सबसे मुश्किल लगती थी. तो मैं कभी माँ को ही बोलती थी कि वहाँ मेरे सर में ऐसे बातें घूमती है जैसे कि टॉर्नेडो नहीं घूमता, साइक्लोन जैसे घूमता है, वैसे मेरे दिमाग में भी ऐसी चीजें घूमती रहती है. लेकिन वो इतना बड़ा टेस्ट है कि उन सबको साइड में रख के भी लेकिन अल्लाह पे ईमान रखना, अपना ईमान मजबूत रखना, आई थिंक वो सबसे बड़ा टेस्ट है मेरे लिए. सबके ऑब्वियसली अलग अलग टेस्ट है, मेरे लिए ये बहुत टेस्ट है. और आज के जो लेसन था जो मैं सीखा है कि कुछ भी हो जाए अल्लाह पे ईमान नहीं छोड़ना. 100 बातें सर में चल रही है, 100 बातें आपकी आसपास घूम रही है, जो भी हो रहा है बस अल्लाह पे ईमान रखते रहना, वो छोड़ना मेरे लिए. बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि असल में पता है क्यों नहीं छोड़ना, किसी मौके पे भी नहीं छोड़ना. आपको नहीं पता अगले सेकंड आप जिंदा हो कि नहीं, किसी का मौत लिखा हुआ पता नहीं है. सो आपने अपनी इधर ही मैंने छोड़ दिया अल्लाह की रह से और मेरी मौत आ गई. तो पॉइंट ये है क्योंकि असल में किसी को नहीं पता, अल्लाह ने किसी को नहीं बताया किसी का मरने का वक्त क्या है. तो टेस्ट ही यही है ना कि आप फेलिंग पॉइंट पे जान निकल गई तो फिर तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया. इसलिए अगर अगर अल्लाह की रस्सी कॉन्स्टेंटली पकड़ के रखें और उसी तरह से चलें. और मेन चीज इस स्पेशली 10th आया में था कि तौबा करते रहो, पता नहीं आप किसके लिए फितना हो. स्पेशली मैं कनाडा में हूँ तो मेरे आसपास तो यानी कि कंट्री ही वैसे एक मुस्लिम माइनॉरिटी है. तो वो देखते हैं मुसलमानों को कि कई लोग थोड़े से होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि जानने के लिए दूसरे का रिलीजन. तो बाहर मुझे तो एक्स्ट्रा मुझे मैं अल्लाह के खौफ से मुझे होता है कि मैं गलत भी ना करूं और गलत दिखूं भी ना. कोई देख के ये ना बोले अगर ये दीन है नहीं चाहिए मुझे. और इधर लोग बोलते हैं, आप डायरेक्टली आप कभी जाओगे बाहर, जुबैर को शायद इतना एक्सप्लेन, पोलैंड में जब गए हुए थे आप तो इतना नहीं हुआ, लेकिन कई लोग आपको मिलेंगे जो बहुत क्यूरियस होंगे, आपको सवाल भी बहुत आके पूछेंगे. तो उधर तो दिखना करना भी नहीं है और दिखना भी नहीं है, दो चीजें होती हैं. अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम पर होता हूँ, लोगों को पता होता है ये पहले मुझे देखते थे तो 1-2 हफ्ते मुझे देखते थे कि नमाज पढ़ रहा है, हर रोज ही आते इस टाइम पे नमाज पढ़ते, हर रोज आते इस टाइम पे नमाज पढ़ते जब मैं मस्जिद नहीं जा सकता. तो 1 महीना देखा उन्होंने, तीसरे महीना आके वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि कैसे आप लोग इस पर हो, मुझे भी बताओ, आके सवाल पूछते हैं. लेकिन फिर वो मैटर करती कि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन कैसी रही हुई है. अगर मैं नमाजें तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं जाके उनसे झूठ बोल रहा हूँ,
کام چوری کر رہا ہوں, ایسے فالتو میں بیٹھا ہوا ہوں, کچھ نہیں کر رہا, تو پھر ان کا انٹرسٹ بھی نہیں آتا نا. پھر وہ ایک ہوتا ہے سائلنٹ دعویٰ اسے کہتے ہیں, آپ ایکشن سے کر رہے ہو دعویٰ, کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے لوگوں کو اپنے ایکشن سے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اخلاق ایسا تھا, لوگ اخلاق دیکھ کے آ جاتے تھے, وہ یہ بھی نہیں سننا چاہتے تھے کہ اللہ ایک ہے, میں نبی ہوں. وہ کہتے یہ اس اخلاق کا بندہ غلط نہیں ہو سکتا, یہ تو امانت رکھتا ہے. صادق رمین ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے. اس ٹائم پہ ریمپنٹ تھا کہ لوگ پیسے چراتے تھے, کہ امانت رکھ کے جاتے تھے تو کبھی اتنا سیم واپس نہیں ملتا تھا. کہ میں کسی کے پاس $1000 کھا کے مجھے واپس آؤں گا تو مجھے پتا ہے مجھے 800-900 ہی ملنے, یا کبھی کبھی 500 ہی ملنے. گپلا کر دینا تھا لوگوں نے. اس ٹائم پر وہ فتنہ ایک طرح سے ہو گیا نا, کہ اگینسٹ دا نارم جا رہے ہو, اگینسٹ دا نارم جا رہے ہو. تو آپ نے ابھی فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی اگر باہر عورت کہے کہ مجھ سے ہاتھ ملانا ہے, وہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے, اگر اسپیشلی بزنس کے لیے ہو. یہاں پہ میں نے تو حدیث سن لیا, ہم سب نے بھی, میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ کیل ٹھوکنا بہتر ہے جس سے میں بہتر اس سے ہاتھ ملا لوں. وہ فتنہ ہوگا ابھی. کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ میں پیچھے آ کے کہتا ہوں کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا, میں ایسے بس کر لیتا ہوں, ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بس ٹھیک ہے نہیں ملاتا, اور ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں, اپوزٹ جنڈر سے نہیں کرتے. تو کانسیکوینس نہیں ہوتے کہ ایسے کبھی ہوتا تھا نا, ادھر بھی بہت ہوتا ہے. تو یہی تو فتنہ ہے, یہی تو فتنہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے جو رزق اگر مل بھی جاتا ہے اس کے تھرو اس میں برکہ ہوگی. صحیح. میں میں آپ کو ایک ویسے بتاتا ہوں, میں ادھر ایک جگہ پہ ایکسٹرا کام کرنے جاتا ہوں. میں اپنی نماز کبھی کبھی ہوتا ہے, وہ تب پچھلے سال کام کر رہا تھا ادھر, تو میں فجر کے بعد جاتا تھا ادھر. تو فجر آہستہ آہستہ لیٹ ہو رہی تھی, تو میں فجر پڑھ کے ہی جاتا تھا. کام پہ میں لیٹ سٹارٹ کرتا تھا, تو سٹارٹنگ ٹائم فکسڈ ہوتا تھا, لیٹ آئے تو گھر بھیج دیتے تھے. میں پھر بھی لیٹ جاتا تھا لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا. میں جماعت میں نماز پڑھ کے پھر جاتا تھا کام پر. میں کام پہ جا کے بولتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں لیٹ ہو گیا ہوں, اور میں اس کو جا کے بولتا تھا میں اگر تم مجھے کام پہ رکھ لو گے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی رکھو گے تب بھی میں خوش ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اللہ کو راضی کر کے آیا ہوں تو اللہ میرا رزق میں کمی نہیں ہونے دے گا. یہ میرا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ویسے میں اپنی کوئی بڑائی وغیرہ نہیں کر رہا, میں اتنا بھی زبردست ایسا کوئی ہائی لیول کا مسلمان نہیں ہوں. انشاءاللہ ہر کوئی اپنی ایک جرنی پر ہوتا ہے, لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, میں اگر آج کا دن میرا چلے بھی جائے گا نا, اللہ اس دن کا رزق میرے ٹیک کیئر کر دے گا. تو اسی طرح مجھے اگر لڑکی سے ہاتھ ملانا ہے اور اس کی وجہ سے میری جاب جا رہی ہے تو میں جاب جانا بہتر منظور کروں گا, کیونکہ اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہوئی ہے, مجھے اس پہ سٹک آن کرنا ہے, اور یہ آپ کے ایمان کے ساتھ آئے گا. آپ ابھی دیکھو, آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو ابھی پتہ تو چل گئی بات, لیکن اب سچویشن میں ہوگے نا, آپ کا ایک انسٹنٹ ہو گیا, آپ ہاتھ آگے کر لو, آپ بھی ملا لو ہاتھ, کیونکہ میں اسے گزر چکا ہوں, میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں. لیکن تھوڑا ابھی ایز بھی ہو گیا, کووڈ کی وجہ سے ویسے کوئی ہاتھ نہیں ملا تھا, تو فائدہ بھی ہو گیا ہمیں. لیکن یہ ایک ایکچوئل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا پر مجھے ملانا پڑ رہا ہے. انسٹنکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ساتھ ہی ہاتھ ملا لوں, کیونکہ ہم اسی طرح گرو اپ ہوئے ہوئے ہیں, اسکول میں بھی یہی کیا ہوا ہے, یہ چیزیں کی ہوئی, یعنی کہ ان چیزیں یہ کرتے ہی آئے ہوئے ہیں. تو میں غلط اس ٹائم پہ سوچ نہیں رہے ہوتے, ہاتھ آگے کر لیتے. لیکن ابھی ہمیں پتہ ہے, ابھی ایکچوئل ٹیسٹ آیا گیا, ابھی آپ کے لیے فتنہ بن گیا ہوا. پہلے آپ کے لیے تو نارمل چیز, آپ کو پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا تو ٹھیک تھا. ابھی آپ کے لیے فتنہ ہے, ابھی آپ کو کوئی ہاتھ آگے بڑھائے اور آپ ہاتھ ملا لو, ابھی آپ کے لیے فتنہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو ٹرانزیشن کس طرح سے ہو گیا. ابھی آپ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا, اور یقین مانو یہ صحیح میں بہت بڑا ٹیسٹ ہے. آسان نہیں ہوتا کہ کہنے کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اور لیکن آپ کو ایک ہوپ بھی دے دوں, جب ہاتھ نہیں ملاؤ گے ان کو بولو گے نا کہ میں اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہا, وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, آپ کو نیچے نہیں دیکھیں گے. یہ ایکسپیرینس کے ساتھ بول رہا ہوں, وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے, آپ یعنی کہ اگر آپ اس وجہ سے کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں.
بڑی سے بڑی جاب میں بھی چلے جاؤ گے, انٹرویو کے لیے بھی چلے جاؤ گے, وہ لیکن لگے گا کہ شاید میں اگر ہاتھ نہ ملاؤں تو میرا چلے جائے گا, لیکن نہیں ملاؤ گے تو آپ کی عزت ہی اصل میں بڑھتی ہے. اللہ اس چیز میں برکت ڈالتا ہے. اللہ ہی ہے جو دلوں کو اس کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ, اللہ کی کنٹرول میں ہی ہے سب کچھ. اللہ ہر چیز بدل سکتا ہے, ہر دل کے حال بدل سکتا ہے. اور جب میں نماز, آپ کو بتایا تھا نماز چھوڑ کے میں لیٹ بھی جاتا ہے کام پہ, تو انہوں نے مجھے کبھی گھر نہیں بھیجا. میرے سامنے 4 لوگوں کو گھر بھیجا, مجھے نہیں گھر بھیجا. تو اللہ نے جو رزق لکھا تو مجھے ملنا تھا, لیکن میرا ٹیسٹ بھی تھا ساتھ میں. تو یہ چیزیں اسی طرح سے کام کرتی ہیں. وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ میرا رزق چھوٹ جائے گا, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو رزق لکھا ہوا وہ نہیں جانے والا. اسپیشلی اس وجہ سے آپ کوئی اس وجہ سے رزق چھوڑو اللہ خوش کرنے کے لیے, تو اللہ اس کو کبھی بھی ضائع بھی نہیں جانے دیتا. آخرت کا بھی ثواب ہے اور دنیا میں بھی آپ کو مشکل نہیں آنے دے گا. اس طرح نہیں, میں کبھی بھی ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا کہ مجھے انٹرسٹ میں جانا پڑ گیا ہوں, میں انٹرسٹ میں لون میں چلے گیا ہوں. میں اصل میں ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں, میں انٹرسٹ سے دور بھاگتا ہوں. جی جی آپ پوچھ رہے سوال, اٹک تو نہیں گیا؟ ٹھیک ہے, ہو گیا ابھی لگتا ہے سیٹ ہو گیا. چلو بسم اللہ. واپس ٹھیک ہو گیا. جی جی عمیر سوال پوچھتا ہے, کیمرہ تھوڑا سا نیچے کر دیں گے, وہ بینڈ کر دیں گے, نظر نہیں آ رہا کوئی. چلے ابھی چل رہے الحمدللہ. چلو مجھے سوال چلے عمیر سوال پوچھ رہا تھا. میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم کینیڈا میں تو گھر لینے کے لیے مارگیج وغیرہ ہوتا ہے, تو اس کے کیسے ٹیکس مارگیج کیا ہوا ہے, کیا مارگیج ہوتا ہے؟ مارگیج یہ ہوتا ہے کہ آپ انسٹالمنٹس پہ گھر لے رہے ہو اور ہر انسٹالمنٹ پر انٹرسٹ پے کر. ہاں اچھا ٹھیک ہے, یہ ادھر بھی ہے, قسطیں ہیں ادھر قسطوں میں چیز لے سکتے ہو, اس میں انٹرسٹ نہ ہو تو پرائس فکسڈ ہونی چاہیے. کیونکہ انٹرسٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ میں آپ کی جو انٹرسٹ ویلیو ہے وہ سال کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے. وہ سال کے ساتھ بڑھتے, آپ کے گھر کی پرائس کانسٹنٹ نہیں رہتی, انٹرسٹ ڈال کر کانسٹنٹ نہیں رہتی. تو اسلام میں اگر قسطوں میں کرنا ہے تو میں جیسے فار ایگزامپل مجھے گھر لینا ہے, بولوں یہ گھر ہے 25 لاکھ کا ہے, ڈیل کر لی میں نے, اور میں 25 لاکھ 25 سال میں بھروں گا, تو ہر سال کا 1 لاکھ ہے. وہ 1 لاکھ فکسڈ ہے 25 سالوں کی, وہ نہیں بدل رہا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. لیکن میں کہوں کہ بینک کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آج بینک کے انٹرسٹ ریٹ ہے 10%, اگلے سال 12% ہوگا, اگلے سال 13% ہوگا, آپ کی پرائز اوپر جاتی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے اصل میں انٹرسٹ اسی وجہ سے. اور آج کل کی جتنی بھی اب سوسائٹی دیکھو جن کے اندر غریب اور امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں, اس کا مین ریزن یہی ہے, انٹرسٹ ہے. چل ہم زبیر کو مس نہیں کریں گے, زبیر کی ریفلیکشن بھی لے لیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں بڑی آزمائش میں ڈالے گا, مگر ہمیں اپنا خدا پر ایمان نہیں چھوڑنا چاہتے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بس یہی تھا, تھوڑا ڈیپ میں میرے دماغ کے اندر ہے, مگر سمری یہی تھی. مگر مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے, میں انٹرسٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا. میرے خیال میں ہم لوگ کریڈٹ کارڈ فیس وہ بھی حرام ہے حلال, کیونکہ کلائنٹ اگر کریڈٹ کارڈ سے اتنا چارج کرے, ورنہ پھر وائر کرنے تو وائر ٹرانسفر نارمل کرے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ پھر سے یہ فقہی سوال ہوتے ہیں, ان کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جتنی میری نالج ہے اس حساب سے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کہ اصل میں مجھے بھی یہ سوال تھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیس چارج کریں گے, فیس ٹھیک ہوتی ہے, انٹرسٹ نہیں ٹھیک ہوتا. تو اگر فیس چارج کر رہے ہیں تو کئی اسکالرس کہتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر کریڈٹ کارڈ کے اوپر فیس چارج کر رہے ہیں تو ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ کریڈٹ سروس یوز کرنے کے لیے
جو اگر فار ایگزامپل میں نے ویزا کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ٹھیک ہے, کسی بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا, تو ویزا سروسز یوز کرنے کے لیے بزنس کو ایک چارج پے کرنا پڑتا ہے. تو بزنس کہتا ہے کہ یہ چارج بھی کسٹمر پے کرے, تو وہ ایک فیس رکھتے ہیں, وہ پرسینٹ پہ پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس حساب سے ہوتا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وہ ویزا یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویزا کے لیے مجھے چارج پڑنے والا, تو میں کیوں چارج پے کروں, کسٹمر پے کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویزا یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے یعنی کہ خیر انٹرسٹ کس طرح سے آتا ہے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بزنس میں کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پے کرو گے تو ہم انٹرسٹ چارج کریں گے. فیس ہی کہتے ہیں اس کو نارملی, تو فیس تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے ہی کریڈٹ کارڈ سے کوشش کرنی چاہیے دور رہنا. وہ ایک چیز ہے اس میں مجھے بھی کام کرنا ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے لیول آف ایمان پر, لیکن اسکالرس کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے اندر ایک کلوز ہے انٹرسٹ کا, آپ کلوز بھی ایکسیپٹ کر رہے ہو. پہلے بتا رہا تھا یہ مگر کچھ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا عمیر اور میری تھاٹس. میں بولتا نہیں کلوز ہوتا ہے بیچ میں, کلوز ہوتا ہے ہر کریڈٹ کارڈ میں. کلوز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ اس اپنی منتھلی پیمنٹ جو بھی وہ منتھ کی نہیں کی تو آپ کو 21% چارج ہونا شروع ہو جائے گا انٹرسٹ. اب جیسے یہ کہ اس کے کلوز یہ زبیر میں بھی یہی بات چل رہی تھی کہ اگر اس کو ٹیکل بھی کر سکتے ہو, آپ کر سکتے ہو, لیکن میں آپ کو بات بولوں اپنے ایکسپیرینس سے بات بولوں, وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے. میں نے کریڈٹ کارڈ اسی بیس پہ کھلوایا تھا کیونکہ تب میرے پاس خیر نالج بھی کم تھی, تو اس ٹریپ سے کھلوایا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو وقت پہ کر دیتا ہوں, وقت پہ پے کر دیتا ہوں. آہستہ 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 وہ بڑھتے گئے, آج میں کریڈٹ کارڈ میں پھنسا ہوں. اب میرا ہوتا یہ ہے کہ میں پے کر دیتا ہوں پہلے کریڈٹ کارڈ سے, لیکن مہینے کے اینڈ میں اس کو پے آف کر دیتا ہوں. لیکن وہ مشکل یہ ہوتی ہے اس میں آپ لوگ ایک کنٹرول کھو دیتے ہو. آپ یہ کنٹرول کھو دیتے ہو کہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہو جو کہ بس ہوتا بھی نہیں. وہ ایک ٹریپ ہے, اور وہ آپ دیکھو گے انیشلی نہیں ہوگا, وہ انیشلی نہیں ہوگا, وقت کے ساتھ ہوگا. سال آپ کا آرام سے گزر جائے گا, سال 1.5 سال, اس کے بعد آپ دیکھو گے یہ تو میرا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, پے آف تو ہو جائے گا نا اگلے مہینے کی سیلری سے, اگلے مہینے کی سیلری سے پے آف ہو جائے گا. کرتے جاتے زیادہ ہوتے جاتے. کئی لوگوں کی سچویشن ایسی ہوتی ہے وہ خرچہ کرنے کے لیے صرف نہیں بات ہوتی. تو کریڈٹ کارڈ کا ایک ٹریپ ہے. میرا اگر ابھی میں سوچتا اگر میں پیچھے جا سکوں تو میں کریڈٹ کارڈ ہی نہیں کھلواتا. اگر میں وقت میں پیچھے جا سکتا تو میں کریڈٹ کارڈ نہیں کھلواتا. خیر جس سچویشن میں بھی ہوں. بات یہ تھی کہ زبیر میں کہ کھلوانے بھی یہ حرام ہے یہ نہیں, کیونکہ حرام نہیں ہے. حرام ویسے دیکھیں وہی بات ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس میں آپ کس اوپینین کے ساتھ جا رہے ہیں. کئی لوگ کہیں گے کہ کریڈٹ کارڈ حرام ہے کیونکہ آپ ایک کلوز بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ کلوز جس کے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو انٹرسٹ لیتا ہے جو انٹرسٹ کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ پر ہے. یہ قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اس لیے لوگ انٹرسٹ سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں, اسپیشلی جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کریڈٹ کارڈ لے کیوں, اس میں کلوز بھی کیوں لے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک لیول ہے. ضرورت کے بیس پہ اگر کھلواؤ پہلے اگر کھلا پڑا ہو سو کلیئر کرنے کے لیے ویٹ کر رہے ہو تو وہ تھوڑے ایکسیپٹ, وہ سچویشن بائی سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر میں پرسنلی اپنے بارے میں سوچتا ہوں, میں اگر وقت میں پیچھے جا سکتا تو شاید میں کریڈٹ کارڈ نہیں کھلواتا. میں شاید کیا میں ڈیفینیٹلی نہیں کھلواتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ٹریپ ہے. ابھی مجھے کینیڈا میں ہو گئے میں 8 سال ہو گئے میں بھی, تو مجھے پتا ہے 8 سالوں میں وہ کتنا بڑا ٹریپ تھا. وہ 8 سالوں بعد 8 سالوں کیا مجھے 4-5 سال بعد ہی بتا دیا تھا کہ وہ کتنا بڑا ٹریپ ہے, لیکن نکلنا مشکل ہو گیا تھا اور نکلنا ابھی مشکل ہے. وہ جتنا بڑا ٹریپ ہے میں تو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, وہ جتنا بڑا ٹریپ ہے کریڈٹ کارڈ. لیکن دنیا آپ کو دکھائے گی کریڈٹ اسکور بنے گا. کینیڈا میں تو ہوتا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرو گے تو ایک کریڈٹ اسکور بنے گا, اس کریڈٹ اسکور کے بیس پر آپ جا کے گھر لے سکتے ہو, گاڑی لے سکتے ہو انسٹالمنٹس پر. وہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں لے سکتے. لیکن میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں ابھی میں جس پوائنٹ پہ میں ہوں میں سوچتا ہوں کہ اللہ سب پورا کر دیتا ہے. برانڈ نیو گاڑی نہیں لے پاؤں گا, ٹھیک ہے تھوڑے ٹائم کے لیے چلا لوں گا, اللہ جب دے گا تو برانڈ نیو گاڑی لینی ہوگی تو وہ بھی لے لوں گا. ابھی کے لیے سیکنڈ ہینڈ سے کام چلا لیتا ہوں. گھر کی بات ہے ابھی رینٹ پہ چلتا ہوں, جب اللہ پورا کر دے گا تو وہ بھی لے لیں گے. ابھی کینیڈا کے اندر حلال قسطیں بھی آ گئی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کی ویلیو فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں گھر ہے جیسے 1 لاکھ کا ہے,
ہم آپ کو 1.5 लाख में बेच देंगे, लेकिन प्राइस फिक्स कर देते हैं, कहते हैं हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हलाल है, हमने डील सेट की है, डील किए हमने, मैंने डील किया कि मैं घर की वैल्यू सेट कर दी है, अब मैंने ये घर 1.5 लाख का है, आपको मैं 10 साल में या 25 साल में इसके पैसे पे करूंगा और वो सेट रहता है। तो कनाडा में आ गया हुआ है ये चीज भी, अभी खुल गई हुई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुल गई हुई, तो ये चीजें अभी आ गई हुई हैं। दुबई में अभी भी है इंटरेस्ट, दुबई की सारी बैंक इंटरेस्ट बेस्ड है, इंटरेस्ट है, मगर शरिया अकाउंट। प्रॉपर्टी मार्केट आपको देखने देती है वो, थोड़ा बहुत लेकिन पता है। आपको ये नहीं पता वो बैंक्स इन्वेस्ट किधर कर रही है, मसला वहां पे आता है। इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी कंपनी जो टोबैको, अल्कोहल, एमिनेशन या कोई ऐसी चीज कंपनी में कर रही हो जो वैसे ही वोकली भी इस्लाम के खिलाफ है, तो ये चीजों में अगर वो इन्वेस्ट करे तो फिर वो जो प्रॉफिट आपको दे भी देती है तो वो हराम हो जाता है। तो बहुत सारे उसमें देखनी पड़ती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट में तो ये चीजें होती हैं। खैर हम लोग क्लास को थोड़ा सा टॉपिक रखते हैं, सबके लिए रेलेवेंट रखते हैं, तो अगर और कोई सवाल है तो पूछें। एक चीज मुझे टॉपिक ये जो आज क्लास उसके साइड में थी, जो इंटरेस्ट का बात कर रहे हो, जो आपने कभी समझाया नहीं पापा अब्बा या चाचू को कि इलेक्ट्रॉनिक बचत का अकाउंट है, ये गलत है, ठीक है, इसलिए जो खा रहे हैं पैसे। मैंने खैर पहली बात ये कि वो तो फिर समझानी चाहिए, मुझे असल में इसका पता ही नहीं है कौमी बचत क्या है और कौमी बचत के अंदर कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी इन्वेस्ट जगह करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट से जो उस इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट होगी तो आपको उसका एक शेयर मिलेगा जितना आपने शेयर लिया हुआ है, या अगर लॉस हुआ तो आप लॉस में भी हिस्सेदार होते हैं। मुझे कौमी बचत का पता नहीं वो इंटरेस्ट है या आपको शेयर प्रॉफिट शेयरिंग है, तो उधर फर्क आ जाता है। फिर दूसरी चीज ये होती है कौमी बचत में पैसे इन्वेस्ट कहाँ हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे कौमी बचत में जाके नहीं कर सकते। बेशक आजकल इस्लामिक कंट्री, कोई इस्लामिक कंट्री नाम से ही सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट वो लोग अल्कोहल में भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट वो इंटरेस्ट बेस्ड जगह पे भी करते हैं, तो अगर उन्होंने किया हुआ है तो फिर कौमी बचत फिर गलत हो जाएगा। तो बात यह है कि एक फैक्ट के साथ उनको अगर समझाओगे तो शायद वो बेहतर समझे। अगर आप बोलोगे शायद उन्होंने ये किया हुआ, शायद वो किया हुआ, लेकिन एक प्रॉपर मुस्लिम के तौर पर आप पहले पता करोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे, ये नहीं कहोगे मैंने इन्वेस्ट कर दिया मैं पता करूं फिर मैं निकालूं कि ना निकालूं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है 100% पता है कि कौमी बचत इंटरेस्ट बेस्ड है या उन लोगों ने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट की, तो फिर तो हक बनता है कि पापा जाशु और अब्बाई को समझाना पड़ेगा, और समझाना पड़ेगा, कोशिश ये होगी कि वो समझ भी जाए, ठीक है, कोशिश करनी है कि वो समझ भी जाए। लेकिन अगर नहीं समझते तो फिर एंड में हम किसी के अमाल को एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, फाइट नहीं बनानी है, आहिस्ता से लेकर आना है। उसके भी तरीके हैं, उसके भी तरीके हैं। हमने जैसे प्रोजेक्ट सेट किए हुए थे कि जैसे पहले माओ का था, एक प्रोजेक्ट आएगा जहाँ पे लेकर आओ कि ये दीन है, ये दीन है, जब उनको भी दीन की खूबसूरती का शायद पता चलेगा तो वो छोड़ देंगे, उनको अल्लाह के खौफ का पता चलेगा शायद छोड़ देंगे। सही सही का सही अल्लाह का इंट्रोडक्शन हो, सही जन्नत जहन्नम की डिस्क्रिप्शन हो, सही चीजें हो, वो से कुरान में, कुरान से वो कनेक्ट, उनको भी लेकर आओ कि कुरान ये है, वो भी कनेक्ट करें, उनको आज छोटी छोटी यहाँ वहां बातें बताओ जो सीख रहे हो। घर से ही स्टार्ट करो, बाहर नहीं जाना, बाहर भी यानी कि अगर हिम्मत होती है किसी में चले जाए, लेकिन घर से ही स्टार्ट करो। आप सीख रहे हो, यहाँ वहां जाके कि यहाँ पे जाकर कोई चाचू को बात बता दी, पापा को बात बता दी, अब्बाई को बात बता दी, सिंपल रखकर, और अभी सिंपल टर्म्स में हम, वैसे तो अच्छा सजेशन था शुरू में उमैर का ही था कि हम 30th सिपारे शुरू करते, तो वो एक्चुअली बेस्ट डिसीजन था कि आप अल्लाह को पहले जान लो, बाकी मदीना सूरत में तो सारे लॉज हैं, शरिया है, वो बाद में आप करना, पहले आप अल्लाह को तो जान लो। अल्लाह को जानोगे तो फिर अल्लाह की बाकी इबादत करना वो आसान चीज हो जाती है, फिर वो आसान हो जाती है करना। अल्लाह को मैं जान गया तो मैं इंटरेस्ट भी आराम से छोड़ दूंगा, अल्लाह को मैं जान गया तो मैं जिना भी यानी कि दूर भागूंगा जिना से, अल्लाह को मैं जान गया तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा होऊंगा, लेकिन पहले अल्लाह को जानूंगा तो ही अल्लाह के लिए काम करूंगा, ठीक है। तो बात ये है, इसी तरह पापा और चाचू को भी आहिस्ता आहिस्ता लेकर आओ, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आओ।
شروع میں بول دو گے نا کہ آپ تو اللہ کے ساتھ جنگ پر ہو, تو جب کسی کو یہ بولو گے نا تو وہ پہلے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. کیا بات کر رہی ہے, کیا بات کر رہے, اس کو پتا بھی ہے کیا بات کر رہے, مجھے دوزخی بول رہے. ہم نے ابھی کہا کہ کسی کو دوزخی تو بولنا نہیں, اس کو امیج بھی نہیں دلوانی. صحیح طرح سے اسلام کی طرف لے کر آؤ, صحیح طرح سے. یہ دین ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ماں باپ سے اچھا ہونا ہے. ماں باپ کو گفٹ دو, وہ خود ہی پگھل جائیں گے. طریقے ہوتے ہیں نا کرنے کے, اٹیک نہیں کرنا ہوتا. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ایسے اٹیک نہیں کیا. اٹیک نہیں کرنا ہوتا. ان کو ایک قرآن میں کہتے ہیں کہ میسج دو, کلیئرلی میسج دو, بلاغ المبین, کہ کلیئرلی میسج دو. کہ اس کا مطلب ہے کہ کلیئرلی ان کے دل میں اتر جائے میسج. باقی اس میں وہ عمل کرے نہ کرے پھر ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو کلیئرلی میسج دینا ہوتا ہے, اٹیک نہیں کرنا ہوتا, لڑائی جھگڑے نہیں کروانے ہوتے. اس سے تو کبھی بھی سنے گا ہی نہیں بات, کوئی سنے گا ہی نہیں بات. وہ صرف ہوگا کہ میں صرف ابھی بحث کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور جب بحث شروع ہو جائے نا, اس کا بیسٹ ہے وہاں وہ کانورزیشن چھوڑ دو. کانورزیشن چھوڑ دو. میں اگر کسی اسٹرینجر سے بات کرتا ہوں اٹھ کے چلے جاتا ہوں, یہ بات کہیں نہیں جا رہی. یہ لوگ بات میری سننے کے لیے نہیں سن رہے, یہ صرف جواب دینے کے لیے سن رہے. تو پھر بہتر ہوتا ہے اس ٹائم کے لیے سے اٹھ جاؤ, کبھی دوسری ٹائم پہ بات چھیڑو, کسی دوسرے اینگل سے چھیڑو. کافی لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو بول کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ بحث جتنی کرتے جاؤ گے لمبی ہوتی جائے گی. آپ کو پتہ چلے آپ گول گول گھوم رہے ہو. میں کبھی شروع میں کبھی اگر میں جو مجھے شروع میں شوق چڑھا تھا, میں لوگوں سے ویسے اسلام کی بات کی, کہتے ہیں حجاب کیوں پہنتے ہیں, یہ کیوں پہنتے ہیں, وہ کیوں پہنتے ہیں, عورتوں پہ آپریشن کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان سے اگر میں یہ بحث کنٹینیو کرتے جاتا تو انہوں نے کہیں نہیں جانا, یہ میرا ٹائم ضائع کر. تو میں نے ویسے سیکھا تھا کہ جو بھی کرو بات گھما کے اللہ پر لے آؤ. ان کو گھما کے بولو کہ اللہ پر لے آؤ بات کو. ٹھیک ہے حجاب ہے, ٹھیک ہے اس کارن بات کرتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو بتا تو دوں کہ ہم حجاب پہنتے کیوں ہیں. پھر اللہ پہ بات لے کے آتے تھے, پھر نبی کی بات بتاتے تھے, پھر بولتے تھے قرآن ہے, قرآن میں قرآن کی سچائی بتاتے تھے. آج تک قرآن کا ایک فیکٹ نہیں ہے جو غلط ثابت ہوا, ایک فیکٹ نہیں ہے. قرآن میں ایک مسٹیک نہیں ہے. ہم کیوں قرآن, وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کیوں, قرآن میں کیوں بھروسہ ہے, باقی بھی تو کتابیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کس بیسس پہ قرآن پہ بھروسہ کریں. پھر قرآن کو فیکٹس کے بیسس پہ کرو. قرآن میں فیکٹس دیے ہوئے, کئی فیکٹس ہیں, اور ان میں سے ایک کو بھی جھٹلا دو. ٹھیک ہے, اس پہ لانا ہوتا ہے. پھر جب قرآن ایک بار اللہ کو جان گئے, پھر بولتے ہیں کہ اللہ کو ایک بار جان گئے تو اللہ نے اگر کہا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی آپریشن نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے, آیت الکرسی کے بعد آتی ہے, کیا دی آیت دیکھتے ہیں مل جائے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین, یہ صرف ایک فریز بتا رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس کا مطلب ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں, کرنا اپنے دل سے کرنا ہے. کوئی زبردستی نہیں کسی کو کہ کوئی حجاب پہنے, کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی نمازیں پڑھے, کوئی زبردستی نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کو اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو جانے اور پھر اللہ کے لیے رکھے. کوئی نہیں زور زبردستی کہتا کہ تہجد پڑھو, کوئی زبردستی نہیں. وہ آپ کے اوپر ہے, آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے تو کرو. کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ شروع میں تو میرے لیے جب سٹارٹ ہوا تھا یہ ایکسرسائز کی طرح تھا. نماز پڑھنی, ایکسرسائز کرنی, چلو ایکسرسائز میں خیر تھوڑا ڈراسٹک بولو, لیکن کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں تھا کیوں پڑھ رہے, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں اللہ کے لیے پڑھ رہے. کون ہے اللہ, بتایا ہی نہیں اللہ کون ہے, بتایا اللہ تو انٹروڈیوس ہی نہیں کیا اللہ کون ہے. تو وہ تو تھوڑا سا اس ٹینجن میں چل جاتا. تو پھر ہم لوگ کر رہے تھے, بس کر رہے ہیں, ایک مشین کی طرح لگے ہوئے ہیں, گول گول گھومتے جا رہے ہیں, گول گول گھومتے جا رہے ہیں, گول گول گھومتے جا رہے ہیں مشین. نہ اس میں ہم نے میننگ ڈالا ہوا ہے, نہ کچھ کیا ہوا ہے. تو لیکن الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے قرآن سے انٹریکٹ کرنے کا, سب کو موقع دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ زنیر آ گئے ہوئے, زنیر نے خیر دے دیا تھا اپنا ریفلیکشن. الحمدللہ. تو اس میں ابھی کلاس کو بس پورا کر دوں. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.